اللہ کی طرف سے ایسا ہوا کہ جو میرے ماموں تھے نا وہ یو ایس آئے تو میرے اچھا لون بھی میں نے انہیں سے لیا تھا بائی دا وے. تو وہ ان کے احسانات تھے تو ہی واز ان ٹیکسس تو میں آئی فلو ٹو ٹیکسس ٹو سی تو یہ اور ایک اور صاحب مجھے یاد نہیں ہے وہ کون تھے لیکن یہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے اور میں اوور ہیئر کر رہا تھا. تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ موت آنے والی ہے تو تیاری کیا کی ہے. تو دوسرے نے تو پتہ نہیں کیا جواب دیا لیکن آئی اسٹارٹڈ ریفلیکٹنگ کہ موت تو میری بھی آنے والی ہے تو میں نے کیا کیا. زور کا ٹائم فار ایگزامپل ہے تو کوئی 5-10 منٹ کی بریک ہوتی تھی بٹوین کلاسز تو کوریڈور ہے 55,000 اسٹوڈنٹس کی یونیورسٹی. آپ سوچ سکتے ہیں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں. آئی ڈونٹ کیئر. کوریڈور کے کونے میں ہی میں نے وہیں پہ بغیر جائے نماز بچھائے بغیر مصلی بچھائے نماز پڑھی اور کلاس میں چلا گیا. تو آئی ڈڈ ناٹ کیئر اباؤٹ اینی بڈی. کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا لوگ کیا کہیں گے کیا نہیں کہیں گے. تو میرے اندر اتنا پیشن ہو گیا تھا ڈیولپ کہ نماز نہیں چھوڑنی کم از کم ٹو اسٹارٹ وتھ. آئی ایم لونگ دس اسٹوری. آپ نے کہا کہ آپ موٹیویٹ ہوئے, ایک مومنٹ تھا اس میں آپ موٹیویٹ ہو گئے, انسپائر ہو گئے, اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں. بیکاز ٹوڈے مے بی سوشل میڈیا کی وجہ سے یا کیا ہے موٹیویٹ ہو جاتے ہیں, 2 دن پڑھیں گے پھر چھوڑ دیں گے, پھر کچھ کریں گے پھر چھوڑ دیں گے. تو یو کے جو ریجنل ہیڈ کوارٹر تھا اور جو لوکل بھی ہمارا آفس تھا انہوں نے کہا کہ یو اسٹے بیک. میں نے کہا میں تو جا رہا ہوں واپس. تو میں واپس آ گیا تو دے آفرڈ می این انٹرنل جاب کہ تم جو ہے نا یہ ہم جاب کریٹ کر رہے ہیں تمہارے لیے. وی وانٹ یو ہیئر. یو آر سو یعنی اٹ واز سو گڈ فار دیٹ یو آر ہیئر اینڈ ڈیلنگ ود دا کسٹمرز. تو ہم چاہتے ہیں کہ تم یہ جاب آفر قبول کر لو. اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا بچہ اس انوائرمنٹ میں بڑا ہو. تو میرے دماغ کے اندر کہیں تھا کہ شاید کبھی میں چھوڑ دوں گا کیونکہ میں بچے کو اس انوائرمنٹ میں بڑا نہیں کرنا چاہتا تھا. What is wrong with that environment? What is not wrong with that environment? Everything is like first world country ہے, the American dream. ڈالر دیکھیں almost 300 کو ٹچ کرنے لگا. You're saying what is not wrong? What is wrong? There is nothing wrong. Like سوشل سیکورٹی ہے, پیسے اچھے کمائیں گے, ریمیٹنس بھیجیں گے. اچھا کیا کہتے ہو بھائی تم مولوی صاحب پاکستان کی خدمت کرنی ہے, ہاں وہاں جا کے کریں گے, وہاں سے ڈالر بھیجیں گے, پاکستان کی خدمت ہوگی, اپنے غریب جو رشتہ دار ہیں ان کا بھی خیال رکھیں گے. So what's wrong with this? میری وائف ماشاءاللہ she started doing نکاح. In Chicago she was feeling like an alien. جب آپ مال میں جاتے ہیں اگر تو ہیلووین کے قریب ہے تو پیپل آر ناٹ بادرڈ کہ کوئی ہیلووین کاسٹیوم ہے. لٹرلی بچے جو ہے مڑ کے ایسے دیکھتے تھے کہ او ماما لک ایٹ دیٹ کاسٹیوم. جب بھی مجھ سے کوئی پوچھتا ہے ذاتی طور پہ کہ آئی وانٹ ٹو موو آؤٹ آف پاکستان تو میں کہاں جاؤں, میں اسے کہتا ہوں کہ اگر تم کو جانا ہی ہے تم ملیشیا چلے جاؤ, تم انڈونیشیا چلے جاؤ, تم یو اے ای آ جاؤ, تم قطر چلے جاؤ, تم بحرین چلے جاؤ, تم یہاں چلے جاؤ. ڈونٹ گو ٹو دا ویسٹ پلیز ڈونٹ. اگر آپ کے ویژن کے ساتھ آپ کی شادی الائن نہیں کر رہی ہے تو اٹس اے ہیوج آبسٹیکل ان یور ویژن. شیخ یہ تو ایسی دکھتی رگ ہے نا, یعنی کہ شیخ مطلب یہ 90% یوتھ تو یہ ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ, مطلب اگلی کا ویژن بھی مجھے پتا ہو, مجھے تو اپنا ویژن نہیں پتا. یہ ہوتا کیا ہے, یہ کیا ہے, لائک دے ڈونٹ نو. ان کو تو بس یہ یعنی کہ ان کو حیرت ہے کہ اچھا اس کا مطلب گورے رنگ, پتلی ناک اور اونچا قد, اچھا اس کے علاوہ یہ چیزیں بھی دیکھنی ہوتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے. میرا نام اسد خلیل ہے اور آپ لوگوں کی جانکاری کے لیے تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن کراتا چلوں کہ وین آئی ڈیڈ مائی FSc, بہت فاسٹ فارورڈ کرتے ہوئے, آئی واز بورن ان اسلام آباد پاکستان. FSc کرنے کے بعد 12 ایئرس آف ایجوکیشن کے بعد آئی ٹوک اے گیپ ایئر. گیپ ایئر میں نے اس لیے لیا کیونکہ آئی ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو بی دا ہرڈ. ہر کوئی ایک طرف جا رہا ہے, ہر کوئی ایک ہی چیز پرسو کر رہا ہے. بیک دین اٹ یوز ٹو بی آرمی میں چلے جاؤ, انجینئرنگ کر لو یا میڈیکل کالج میں چلے جاؤ. کیونکہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے, تو آئی جسٹ ٹوک اے گیپ ایئر. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ ایسی چیزیں دکھائیں, میں نے قرآن کی ایجوکیشن حاصل کی, میں نے حدیث کا علم تھوڑا بہت حاصل کیا, اور اس سے میری زندگی میں ایک بالکل ہی شفٹ آ گیا. میں نے فارمل دین کی ایجوکیشن تھوڑی بہت حاصل کی اینڈ دیٹ ہیز بن مائی پیشن ایور سنس. آلسو میں نے ان دا مین ٹائم کچھ ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کے ساتھ کام کیا. آئی ورکڈ ایٹ موریو, کیپ ٹرکن, آئی ورکڈ ایٹ کراس اوور اینڈ اے فیو ڈفرینٹ ملٹی نیشنل کمپنیز. دا ریزن وائی وی کریٹڈ دس یوٹیوب چینل واز بیکاز اس ساری جرنی میں آئی فاؤنڈ آؤٹ کہ ہماری جو یوتھ ہے, ہمارا جو بچہ ہے, ہماری جو نوجوان نسل ہے, دے آر لاسٹ.
ان کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے زندگی میں کیا کرنا ہے. دے ڈونٹ نو واٹ ٹو ڈو. کوئی باہر جانا چاہتا ہے, کوئی یہاں رہنا چاہتا ہے, کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے, کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے. دے وانٹ ٹو ڈو اے لاٹ آف اسٹف, بٹ ان کے پاس کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. اور اس سارے میں سوشل میڈیا, دا ویسٹرن پروپیگنڈا, آل آف دیٹ پلیز اے میجر رول ایز ویل. اور انہی ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فار اے ویری لانگ ٹائم میرے دوست, میرے ساتھی مجھے ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ اسد بھائی کو یوٹیوب چینل بنا لیتے ہیں, سوشل میڈیا پہ آپ کی یہ جو ساری باتیں ہیں اٹ شوڈ گو آؤٹ, لوگوں کو بھی یہ ساری باتیں پتہ چلنی چاہیے. سو وی کریٹڈ دس. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم شارٹ فارم کانٹینٹ بھی ڈالتے ہیں, ہم کچھ لانگ فارم ویڈیوز بھی ڈالتے ہیں, اینڈ دین وی اسٹارٹیڈ ہیونگ سم پوڈ کاسٹ ایز ویل. آپ لوگوں نے وہ جو لاسٹ پوڈ کاسٹ دیکھی ہوگی, اگر نہیں تو اسی چینل پہ اس کا لنک لگا ہوگا, آپ وہ دیکھیے کہ ہم نے کس طرح سے ایک ویل نون سائیکیاٹرسٹ ان پاکستان ان کو بلایا اور ان کے ساتھ اس طرح کی باتیں کی. سو دس از اندر ایپیسوڈ ان دا سیم سیکوینس, اور آج کی یہ پوڈ کاسٹ اسی سیکوینس کی ایک اور ایپیسوڈ ہے. وی آر ویری آنرڈ اینڈ ہمبل کہ ہمارے پاس آج شیخ مفتی توقیر حفظہ اللہ تشریف فرما ہیں, اور ان کی پریزنس آج یہاں پہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہی ہیز سین دا جرنی. جو ہماری یوتھ کے جو برننگ کوشچنز ہوتے ہیں, الحمدللہ ان کے پاس ان کے بہت سارے جوابات ہیں, بیکاز آف دا فیکٹ کہ انہوں نے بہت ساری چیزیں دیکھیں. ہی وینٹ ٹو دا یو ایس, وہاں سے انہوں نے ماسٹرز کیا, پھر انہوں نے بہت اچھی یو ایس کی کمپنیز میں ایٹ ویری ہائی لیولز کام کیا. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیو ایوری تھنگ اپ, جب ان سے بات ہوگی تو انشاءاللہ ان سے سارے سوالات کریں گے. پھر اس کے بعد ہی گیو آل آف دیٹ اپ, اور انہوں نے دین کی فارمل ایجوکیشن کو پرسو کیا, اور الحمدللہ ایز اے سیڈ ہی از اے مفتی ناؤ. سو ہی از ود اس ٹوڈے. شیخ کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. بالکل ٹھیک الحمدللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. شیخ اگین جزاک اللہ خیرا کثیرا فار بینگ ہیئر ٹوڈے. تھینک یو. جزاک اللہ خیرا. شیخ اوکے, سو جیسے میں نے کہا کہ آپ کی پرسنالٹی کے تو بہت سارے رنگ ہیں. وی وڈ وانٹ ٹو ایکسپلور آل آف دوز, ساری چیزوں کے بارے میں بات کرنا چاہیں گے, مگر سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ ہاؤ ڈڈ یو اینڈ اپ ان دا یو ایس؟ Now that I'm reflecting back آپ کی اس بات کے کرنے سے, تو میں بھی سوچ رہا ہوں کہ how did I end up in the US, کیونکہ there was no way that I could have ended up in the US. اس لیے کیونکہ I'm coming from a very humble background, اور میں جب UET لاہور سے میں نے الیکٹریکل انجینئرنگ کی, تو اس وقت تک میرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ میں US جاؤں گا. And I was just thinking کہ نوکری کریں گے, شادی کریں گے, and just live life. تو میں پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات کر چکا ہوں, شاید لوگ جو مجھے بھی سنتے ہیں انہوں نے یہ بات کئی دفعہ سنی ہوں گی, تو ناٹ ٹو بور دیم اے لاٹ, لیکن میرے والد صاحب نے میرے پڑھائی کے بعد پوچھا مجھ سے کہ اچھا شادی کرنی ہے کہ آگے پڑھنا ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ آگے کیسے پڑھیں گے, تو ہم تو بڑے ہمبل بیک گراؤنڈ سے ہیں, تو آئی تھاٹ کہ ان کی کوئی لاٹری واٹری نکلی ہے تو شاید انہوں نے چھپا کے رکھی ہوئی ہے. تو پھر میں نے سوچا فار سم ریزن کہ نہیں پڑھنا چاہیے, تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں ماسٹرس کرنا چاہوں گا, شادی ڈیلے کر دیتے ہیں تھوڑی سی. اینڈ ہاؤ اولڈ ور یو؟ 20s کتنے؟ I was what 24. یا صحیح ہے. وہی جو نارمل گریجویٹ, آپ انجینئرنگ میڈیکل کالج سے آپ نکلتے ہیں 4-5 سال کی اسٹڈیز کے بعد, تو دیٹس واٹ آئی واز. تو پھر میں نے اپلائی کرنا شروع کیا بڑا کوئکلی. میرے ساتھ تو ساتھی تھے, وہ تو 6-6 7-7 10 مہینے تیاری کر رہے تھے سارے وہ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں ایڈمیشن کے, GRE اینڈ ٹیسٹ آف انگلش, فورن لینگویج ٹوفل جو تھا. تو میں نے بس 2 مہینے کے اندر کوئکلی کچھ پڑھ کے تیاری امتحان دی, اللہ کی طرف سے نمبر بھی آ گئے, ایڈمیشن بھی ہو گیا, ویزا بھی لگ گیا. بلکہ جو لڑکے جانا چاہ رہے تھے, پلان کر رہے تھے, ان کے ویزے مشکل ہو رہے تھے. مجھے 5 ایئر ملٹیپل انٹری ویزا, جیسے اللہ تعالیٰ نے نا ہر چیز ڈیفینیٹلی آف کورس پلان کی ہوئی تھی. اینڈ آئی واز سپوز ٹو گو ٹو دا US. میں نے کسی سے قرضہ لیا, لٹرلی آئی ٹک لون اینڈ آئی وینٹ ٹو دا US. اور اگین آپ جانا چاہتے ڈیٹیل میں؟ Was this before 9/11 or was this after? Yes, before 9/11. Before 9/11. Before 9/11. Just what timeline understand کرنے کے لیے, what year it was roughly? It was exactly 1997. Oh 97. Okay. جی الحمدللہ. ٹھیک ہے. تو میں نے اصل میں نے یہ اس لیے پوچھا کیونکہ میں 96 میں پیدا ہوا تھا. تو you were going. تو جب کہتے ہیں تو آپ جب پیدا ہوئے تھے تو میں اس وقت US جانے کی تیاری کر رہا تھا. سبحان اللہ. اچھا. تو اینی وے بہت انٹرسٹنگ واقعات ہیں, بہت تفصیلی واقعات ہیں. میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے. اٹ واز اے کوارٹر سسٹم. آئی اینڈیڈ اپ بیسکلی ڈفرینٹ یونیورسٹی میں میرا داخلہ ہو گیا, لیکن آئی چوز اوہایو اسٹیٹ یونیورسٹی بیکاز اٹ واز ون آف دا بیسٹ اور پلس. لیکن جاتے ہوئے میں عمرہ کرتے ہوئے گیا.
اس لیے کیونکہ مجھے جو چیپسٹ ٹکٹ ملی وہ سعودی ایئر لائن کی تھی. تو سعودی ایئر لائن نے کہا کہ ہم کو فری ویزا لگوا دیتے ہیں. اس وقت یہ پیکیجز وغیرہ کا کوئی نظام نہیں تھا. تو آئی تھاٹ کہ فائن, بٹ ریئلی ڈڈ ناٹ ٹیک سعودی ایئر لائنس بیکاز کہ وہ چیپسٹ ہے, بیکاز کہ ویزا لگا رہے ہیں اس لیے کیونکہ وہ چیپسٹ تھی, اس لیے میں نے لی. تو وہاں جا کے میں نے جو دعائیں مانگی اللہ سے, میں عجیب, آئی واز ہارٹ بروکن کہ میں کیسے سروائیو کروں گا. اور میں جو کعبہ کو دیکھ کے, کعبے کا غلاف پکڑ کے میں نے کرائڈ لائک اے بیبی, دعائیں مانگی یا اللہ کچھ میرا نظام ہو جائے. وہاں جب میں گیا یو ایس میں تو وہاں پہ ایک تو ایک کلچرل شاک پلس ویدر شاک. شیخ ایک آپ نے جب یہ یو ایس والی جب آپ نے عمرے والی بات کی ہے تو آپ نے بتایا کہ آپ غلاف کعبہ پکڑ کے روئے. ڈڈ یو ہیو اے ریلیجیس فیملی بیک گراؤنڈ؟ میرے والد صاحب واز پریٹی ریلیجس ان دا سینس کہ جس طرح ہمارے ملک کے اندر ایک ریلیجس فیملی کا کانسیپٹ ہے کہ نمازیں پڑھ لیں, بیسکلی اسکالرلی بیک گراؤنڈ. اسکالرلی بیک گراؤنڈ نہیں ہے ایسا کہ دس از واٹ آئی وانٹڈ ٹو سے. تو آل دو ماشاء اللہ ود پیسج آف ٹائم میرے والد صاحب بہت ریلیجس ہو گئے, اس سے بھی زیادہ ہو گئے جتنے کہ وہ تھے, لیکن نمازوں پہ انہوں نے خود بھی بہت کبھی کمپرومائز نہیں کیا اور ہمیں بھی بہت فورس کیا کہ نمازیں پڑھنی ہے, مسجد جانا ہے. تو اس لحاظ سے آف کورس ایک بیس پڑی ہوئی تھی کہ نمازیں پڑھنی چاہیے. آل دو ٹو بی ویری آنیسٹ اس کے اندر کوتاہی تھی بہت زیادہ. I did not have a beard at that time, تو 9/11 کے بعد بھی ہوتا تو I would not have been called a certain name. تو اس وقت تو بالکل ایک secular mindset کے ساتھ as such like not very religious minded. تو جب میں یو ایس گیا تو میں نے کہا ایک کلچر بیک شاک تھا, ایک ویدر شاک تھا. گوئنگ فرام لاہور جہاں لوئسٹ آپ کو 3-4 ڈگریز ملتا ہے ٹو گوئنگ ٹو ڈائریکٹلی -20 -30 ڈگری سیلسیس. اوہایو میں سنوز یعنی کہ برف فریزنگ رائٹ. ہاں تو سنو میں پہنچا. کبھی میں نے زندگی میں سنو دیکھی نہیں تھی, پڑی ہوئی دیکھی تھی, کاغان ناران میں گرتی ہوئی کبھی نہیں دیکھی تھی, پہلی دفعہ دیکھی. اور پلس آل بائی مائی سیلف, پیسوں کا اپنا فکر کہ کیسے سروائیو کروں گا. تو اس سارے کے اندر اٹ واز ناٹ ایزی لیکن پھر اللہ کا کرم ایسا ہوا. اگین میں بہت ساری چیزیں فاسٹ فارورڈ کر رہا ہوں کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ بہت ساری چیزیں میں سوشل میڈیا پہ میری پڑھی ہوئی ہیں, بلکہ ایک فلیش بیک زندگی کو میں نے ایک پورا بہت لمبا ایک اپنا انٹرویو دیا تھا. تو اس میں بہت تفصیل سے اگر کوئی دیکھنا چاہے تو وہ میرے نام سے فلیش بیک زندگی کو سرچ کر سکتا ہے. تو وہاں بہت تفصیل میں میری یعنی جو سارا پرسنل جرنی ہے وہ پڑی ہوئی ہے. اینی وے تو وہاں پہ ہمارے اوہایو اسٹیٹ واز دا سیکنڈ لارجسٹ یونیورسٹی ان دا یو ایس, 55,000 اسٹوڈنٹس, سیکنڈ لارجسٹ کیمپس ان دا. تو وہاں بہت ساری ڈپارٹمنٹس ہیں. اور تو ایک ڈپارٹمنٹ کی ویب ڈیولپمنٹ کی جاب آفر تھی. میں وہاں چلا گیا. آئی ڈڈ ناٹ نو اینی کلو اباؤٹ ویب ڈیولپمنٹ. تو میں نے جا کے کہا کہ جی آئی وانٹ ٹو ڈو دس. تو انہوں نے کہا کہ کرو, کر سکو گے. میں نے پڑھنے گئے تھے تو پارٹ ٹائم آپ نے پارٹ ٹائم رائٹ آف کورس. میرے پیسے نہیں تھے تو میں نے کہا پارٹ ٹائم جاب کرنی ہے, سروائیو تو کرنا ہے. بالکل صحیح. ایک کوارٹر کے $3,000 فیس تھی. وہ کوارٹر سسٹم تھا, سیمسٹر بھی نہیں تھا, یعنی 4 کوارٹرز پر ایئر $3,000. اور ڈالر کتنے کا تھا وہ مجھے یاد نہیں ہے لیکن بس ڈالر تھے. اوکے. اور میرے پاس ٹوٹل $4,000 تھے. صحیح ہے. جو 4,000 قرض تھے. اللہ اکبر. آل واز لون. جاتے ہی میں نے فیس پے کر دی $3,000, پیچھے رہ گئے $1,000 رہ گیا. اس سے میں نے رہنا, رینٹ بھی دینا ہے, کھانا پینا بھی ہے. I was not literally not eating. I can tell you that I was eating like once a day. وہ بھی 89 cents کا بین بریٹو ملتا تھا. وہ ٹورٹیاز کے اندر بینز اینڈ ٹمیٹوز. It's Mexican right? Mexican yes. تو وہ میں کھاتا تھا کیونکہ وہ سے چیپسٹ 89 cents کا ملتا تھا, اور وہ بھی once a day. Literally مطلب میں I turned into bones in like a few months. اور اس لیے کیونکہ میں مطلب I was saving every single penny. خیر اور بھی میں کھانا بنانا بھی نہیں آتا تھا مجھے. یہ بھی ایک دوسرا ایشو ہے, getting very busy into your studies. اور پھر رات کو آ رہے ہیں, کھانے بنانے کا ٹائم نہیں ہے. تو لیزینس بھی had to play a part as well, کیونکہ میں جب آگے جاؤں گا تو اللہ نے پیسے کا انتظام کر دیا. اینی وے تو $3,000 گئے, $1,000 بچ گیا. تو میں وہاں گیا تو انہوں نے کہا کہ کرو گے ڈیولپمنٹ. میں کہا کروں گا. اب انہوں نے یہ نہیں پوچھا کیسے کرو, کیا آتا ہے. For some reason, right? They did not ask me any single question کہ ویب ڈیولپمنٹ کی ABC تو بتاؤ, اور مجھے نہیں آتی تھی. تو اس نے وہیں کانٹریکٹ لیٹر نکالا, وہیں پہ سگنیچر دونوں نے کیے, اینڈ دیٹ
جاب واز ناٹ اونلی کہ مجھے وہ اراؤنڈ $850 آئی تھنک پے کر رہے تھے منتھ کے, سم تھنگ لائک دیٹ, پلس ٹیوشن ویوڈ. آئی واز جسٹ کیلکولیٹنگ ان مائی ہیڈ کہ 850 سے بھی گزارا تو نہیں ہونا, کیونکہ آپ نے پھر لیکن ٹیوشن ویوڈ, ٹیوشن پیڈ, اور نہ صرف یہ کہ $3,000 جو دے دیے تھے وہ بھی واپس آ گئے. اچھا وہ بھی واپس کر وہ بھی واپس, یہ تو آپ کی لاٹری نکلے. یہ وہ کعبے کے خلاف کو پکڑ کے دعاؤں کا نتیجہ تھا بھائی, یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں. اسی لیے میں نے پیچھے وہ پارٹ کوئکلی فٹنگ کیا کہ وہ جو دل سے دعا میں نے مانگی تھی نا, دل سے ٹوٹے ہوئے دل سے دعا نکلی تھی, روتے ہوئے, لائک کرائنگ لائک اے بیبی, لٹرلی کرائنگ لائک اے بیبی. مجھے بھی یاد ہے, مجھے آئی ڈڈ ناٹ کیئر اباؤٹ کہ دائیں بائیں کون ہے, میں رو رہا ہوں اور مانگ رہا ہوں اللہ سے کہ اللہ میرا کیا بنے گا, میں کیسے سروائیو کروں گا, میں کیسے اپنے پیرنٹس کو دیکھوں گا, میں ان سے کمیونیکیٹ کیسے کروں گا, اس طرح کی باتیں میں کر رہا تھا. یعنی اتنی پرانی بات ہے, مجھے ابھی بھی ویگلی یاد ہے. اینڈ 3 months لیٹر اسپرنگ بریک ہوئی, اینڈ آئی ٹک ٹکٹ اینڈ کیم بیک ٹو پاکستان ٹو سی مائی پیرنٹس. جو میں سوچ رہا تھا پتہ نہیں اب کتنے سالوں کے بعد مجھے ملنا ہوگا. اینڈ اور وہ جو $1,000 میں نے اپنے فادر سے لیا تھا, اور شاید ان کے پاس وہی تھا جو ان کی پوری سیونگ زندگی کی, اور $3,000 میں نے کسی اور سے لیے تھے, تو کم از کم میں نے وہ $1,000 اپنے فادر کو واپس کیا کہ یہ میں, اور نہ صرف یہ بلکہ آئی ایڈیڈ اپ another $500 ایز اے گفٹ ٹو مائی فادر کہ میری طرف سے گفٹ ہے. تو سبحان اللہ, امیزنگ اللہ تعالیٰ کا. تو اس لیے میں کہا کہ آئی نیور پلان ٹو بی ان دا US. اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا تھا کہ آئی واز ٹو بی ان دا US, اور اللہ تعالیٰ نے پورا نظام بنایا کہ میں گیا, اور اللہ نے سب نظام کیا, ایک پینی خرچ نہیں ہوئی میری پڑھائی کے اوپر. اینڈ ایونچولی گریجویٹڈ ایز ماسٹرز ان کمپیوٹر انجینئرنگ. تو یہ جو آپ نے بڑی انٹرسٹنگ اور ایموشنل بھی اسٹوری بتائی ہے, تو یہ آئی تھنک اے لاٹ آف پیپل ول بی ایبل ٹو ریلیٹ ٹو دس. بہت سارے لوگ, کیونکہ پاکستان میں تو فائنینشیل حالات آپ کو پتہ ہے, تو جو باہر جاتے ہیں, میرے کئی دوست اٹلی گئے ہیں, کئی دوست UK گئے ہیں, کئی آگے پیچھے, اسی طرح سے امریکہ جانا تو اب ویسے ہی بڑا مشکل ہو گیا, لیکن دوسری آسٹریلیا گئے ہیں. تو دس از اے اسٹوری دیٹ مور اور لیس دے آر ایبل ٹو ریلیٹ ود. اچھا, ابھی مجھے بہت زیادہ جو انٹرسٹ ہے اس میں جاننے کے لیے وہ یہ کہ ابھی جب آپ نے ماسٹرس کر لیا, ویب ڈیولپمنٹ بھی کر لی, تھوڑے بہت پیسے بھی کما لیے, ابھی تک ڈو یو ہیو اے پرپز ان یور لائف؟ ابھی تک ڈو آئی ہیو اے پرپز ان ماسٹرس جب آپ نے کیا, ماسٹرس اچھا اس وقت کی بات, اور ناؤ یو ڈو, آئی وڈنٹ آسک دس کوسچن ایٹ دس پوائنٹ. نہیں اس وقت ماسٹرس کر کے تھا ایک ہی پرپز تھا. اب تو امریکہ چلا گیا تھا تو میں امریکن ڈریم ہی فالو کرنا تھا نا, آف کورس. تو پرپز تو ایک ہی تھا, پیسے کمائیں گے, شادی کریں گے, پھر گاڑی لیں گے, پھر گھر بنائیں گے, اور So how did that pan out? اب آپ ماسٹرس کر کے آپ نے نکلی تو what was your first job, اور you were at a senior position there, so وہ والی جرنی کیسے تھی؟ اچھا, یہ بہت انٹرسٹنگ ہے کہ میں نے مائی بیچلرز ان الیکٹریکل انجینئرنگ, ماسٹرز میں نے اسی کے اندر اسپیشلائز کیا کمپیوٹر انجینئرنگ کے اندر. میں نے کیم آؤٹ تو اس وقت تھا بوم سافٹ ویئر کا. بالکل صحیح ہے. تو ایوری بڈی واز ہائرنگ سافٹ ویئر انجینئرس, ہر بندہ جو ہے وہ سافٹ ویئر انجینئرس کی تلاش. تو ایک بڑی بگ ملٹی نیشنل ٹیلی کام ورلڈ وائڈ پریزنس, ون آف دا بگیسٹ ان دا ورلڈ. تو ان کی ایک ہماری یونیورسٹی کے اندر ہی ایک کیا کہتے ہیں اس کو, جاب فیئر کہتے ہیں, سم تھنگ لائک دیٹ, میں بھول بھی گیا, لیکن جو اوپن ہاؤس میں جاب فیئرز ہوتے ہیں بیسکلی. تو جاب فیئرز میں وہ بھی آئے, تو میں نے اپنا ریزیومے دے رہا تھا مختلف کمپنیز کو, تو انہوں نے بھی لیا, تو دے کالڈ می اپ فار این انٹرویو. تو وہاں پہ جو میرا UET میں لاہور میں جو میرا فائنل ایئر کا تھیسس تھا, دیٹ واز اے سافٹ ویئر. ہم 3 لڑکوں نے مل کے ایک سافٹ ویئر ڈیولپ کیا تھا یہاں پہ, تو اس کا میرے پاس وہ تھیسس تھا پورا. تو میں نے وہ ان کو پریزنٹ کیا کہ یہ میرا فائنل ایئر کا تھیسس ہے. لٹرلی نو کوشچنز آسکڈ دیر ایدر, کوئی کوشچن نہیں پوچھا کہ اچھا کچھ کوڈنگ بتاؤ, کچھ کوڈنگ ٹرکس بتاؤ, کچھ کوڈنگ ٹپس بتاؤ, کوئی سوال نہیں ہوا. آپ کی وہ کعبہ والی دعا ابھی تک چل رہی ہے؟ ابھی تک, وہ تو ساری عمر چلی ہے یار, اللہ تو ساری عمر چلی, آج تک چل رہی ہے. انہوں نے دیکھا وہ, دیٹ واز ویری امپریسو ایکچولی. تو انہوں نے دیکھا, واہ, ایسی گپ شپ ماری اور کہا ٹھیک ہے. تو میں سوچ رہا ہوں کہ یار کیمپس سے ہی ہائر کر لیا؟ کیمپس سے نہیں ہائر کیا, انہوں نے بلایا, دے کالڈ اس اپ,
اور کیا شان تھی. وہ تو سافٹ ویئر انجینئرس ہائر کر رہے ہیں اور انہیں آپ کو لیموزین بھیج رہے ہیں آپ کو انٹرویو کے لیے. they gave you flight tickets and hotel rooms اور limousines coming to pick you up. یعنی اتنا بوم تھا کہ they were crazy to get some software engineer. تو سب لوگ کمپیٹ کر رہے ہیں کمپنیز کے. تو میں نے پہلے, اور جب میں واپس آیا like in a couple of days time I got mail کہ I'm hired اور with a pretty decent salary. Oh wow. was a پہلی جاب میری اور مطلب اچھی خاصی. Yeah, freelancers would know. جو پاکستان میں بہت سارے freelancers بھی ہیں, right? In Pakistan, you can live like a king. Like you can save a lot of money, you can travel, and you can live the Pakistan dream. And I'm talking about 2000s, early 2000s. 1999 کی بات کر رہا ہوں. 99. Yes. Subhanallah. تو اس وقت آپ سوچ سکتے ہیں Crazy کہ money. اس وقت Yeah, a lot of money. Very decent money, right? Yeah. First job, I could not believe that. لیکن اب دوسرا مسئلہ کیا was not the best at software programming. اور AI بھی نہیں تھی جو آپ کی ہیلپ کرے. AI تو چھوڑے نا, AI تو بہت پرانی بات ہے. Yeah. سوری, AI تو بہت نئی بات ہے, یہ تو بہت پرانی بات ہے. تو میں نے کہا کہ میں تو میری ساری ایکسپرٹیز میری انجینئرنگ کے اندر ہے, میرے کمپیوٹر انجینئرنگ کے اندر میں نے اس کے اندر ڈیٹیل میں گیا ہوں اور میں جاب میں نے انٹرویو تو دے دیا and I'm hired as a programmer which I'm not the best in. اور اب میں کیا کروں گا, اور it's pretty decent salary. میں نے کہا وہ ساری جو پیچھے کے ایکسپیرینس تھے نا, میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ مدد کی ہے. وہ ویب ڈیولپمنٹ بھی تو میں نے کر ہی لی تھا جو نہیں آتی تھی. اینڈ ایسا نہیں ہے کہ پروگرامنگ آتی نہیں تھی, آئی نیو پروگرامنگ, بٹ وہ کہتے ہیں جس میں کیا بہت ہوتے ریلیکس ہوتے ہیں کہ یار دس از پیس آف کیک, یہ تو میرے ہاتھوں کی وہ فورٹے ہوتا ہے نا کہ یار دس فورٹے ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. تو اٹ واز ناٹ مائی فورٹے ٹو بی شیور. تو خیر آئی موو ٹو شکاگو اور وہی اسی وقت میری شادی ہو گئی. دیٹ دا ٹائم when I got married. اوہایو سے شکاگو چلے گئے. اوہایو سے شکاگو چلے اور گئے. شادی کس کے ساتھ ہوئی, یعنی کہ آپ کی فیملی میں تھی, وہ بھی وہاں پہ پڑھ رہی تھی, یا وہ کس طرح سے ہوا؟ نہیں, وہ وہاں تو نہیں پڑھ رہی تھی, فیملی میں سے بھی نہیں تھی, بٹ somebody that I knew. تو پھر لیکن شادی کے لیے both families decided کہ ہم وہیں کر لیں گے. تو پاکستان آ کے اللہ کا بڑا شکر ہے کہ یہ ساری رسومات سے جان چھٹی. الحمدللہ. اللہ کا بہت کرم ہے. ایک سمپل نکاح ہوا, ایک بہت ہی سمپلسٹ آف ولیمہ ہوا, جو میں کل بھی لڑکوں کو بتا رہا تھا کہ 10 12 15 لوگ تھے میرے ولیمے پہ. ایک ریسٹورینٹ میں جا کے, اس وقت تک میرے پاس پہلا پے چیک نہیں آیا تھا سیلری کا, لیکن انف ٹو ایکچولی فیڈ دیم. تو جتنا تھا اتنا میں نے ان کو کھلا دیا. بہت آسانی سے شادی ہوئی, اللہ کا بڑا شکر ہے. شکاگو میں؟ شکاگو میری شادی ہوئی تھی نیو یارک میں. اور نیو یارک میں کیا؟ تو ان کی فیملی نیو یارک میں تھی, تو آئی وینٹ ٹو نیو یارک, وہاں شادی ہوئی میری. مائی مدر فلو ان فرام پاکستان. تو پھر دین وی موو ٹو شکاگو. سو اٹ واز بیفور دیٹ آئی اسٹارٹ مائی جاب. تو پھر الحمدللہ جاب شروع ہو گئی. دین یو لرن پاکستانی. تو پھر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, ہم نے دماغ تو دیے ہوتے ہیں. تو آپ نے کتنے سال پھر کام کیا وہاں پہ؟ اس کے بعد آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ. بائی دا وے دیٹ مائی ٹرننگ پوائنٹ ہیڈ آلریڈی کم بائی دیٹ ٹائم. اچھا ہاں, اچھا میں نے اس لیے یہ سوال پوچھا کیونکہ میں آپ کے ٹرننگ پوائنٹ تک بات لانا چاہ رہا تھا. اگر وہ پہلے ہے تو آلریڈی کم بائی دیٹ ٹائم. وہ کہاں آیا؟ وہ آیا بیسیکلی وین آئی وینٹ ٹو دا یو ایس. اوکے. جب میں یو ایس گیا تو میرے ماموں ایک ہے ابھی بھی ماشاء اللہ, ہی از ان لاہور, ہی از ڈاکٹر بائی پروفیشن, یو ایس میں رہے بہت عرصہ. تو وہ جب میں جا رہا تھا تو انہوں نے مجھے ایک نصیحت کی. وہ نصیحت کی کہ دیکھو بیٹا, یونیورسٹی کیمپس میں نہ رہنا, مسجد کے قریب رہنا. سبحان اللہ. تو وہ سم ہاؤ گاٹ اسٹک ان مائی ہیڈ. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہی بات ہوگی. تو when I went and I was looking out for apartments. تو میرے ساتھ ایک اللہ تعالیٰ, تو ظاہری بات ہے اکیلے آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے افورڈ کرنا. تو بیسکلی 2 bedroom میں you share like 1 room for you and one for the other. تو مجھے ایک بڑا اچھا لڑکا بھی مل گیا ماشاء اللہ. he was doing bachelor's, I was doing master's, وہی پاکستانی تھا. تو ہم نے شیئر کیا اپارٹمنٹ بالکل نیکسٹ ٹو دا مسجد. تو میں مسجد میں اب نماز پڑھنا شروع ہوا. تو یونیورسٹی کے قریب ہی تھی مسجد؟ یونیورسٹی بیسکلی بس لیتا تھا میں, لائک مے بی مجھے 10 to 15 منٹس. ہاں مینیجیبل تھا, لیکن مسجد کے ساتھ تھا. تو جب مسجد جاتا تو وہاں پہ شیوخ آتے تھے, کچھ بتاتے تھے, تو ہلکی ہلکی جو ہے نا سیکھنا شروع ہو گیا. لیکن ابھی بھی میں
پکا نہیں تھا. پھر اللہ کی طرف سے ایسا ہوا کہ جو میرے ماموں تھے نا وہ US آئے تو اچھا لون بھی میں نے انہیں سے لیا تھا بائی دا وے. تو وہ ان کے احسانات تھے تو ہی واز ان ٹیکسس. تو میں آئی فلو ٹو ٹیکسس ٹو سی ہم. تو یہ اور ایک اور صاحب مجھے یاد نہیں ہے وہ کون تھے لیکن یہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے اور میں اوور ہیئر کر رہا تھا. تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ موت آنے والی ہے تو تیاری کیا کی ہے. تو دوسرے نے تو پتہ نہیں کیا جواب دیا لیکن آئی اسٹارٹڈ ریفلیکٹنگ کہ موت تو میری بھی آنے والی ہے تو میں نے کیا کیا. اینڈ جواب تھا کچھ بھی نہیں بلکہ یور لائف از فلڈ ود رانگ تھنگس. اچھی باتیں تو تمہیں شاید ہی کوئی ہوں گی. تو آئی گاٹ ریئلی اسکیئرڈ. اور شاید وہ جو بچپن میں والد صاحب نے والدہ نے جو دل میں ڈالا ہوا تھا وہ اسٹارٹڈ پاپنگ اپ. اس لیے میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ میں یوتھ سے بہت باتیں کرتا ہوں. میں یونیورسٹی جاتا ہوں ٹریول کرتا ہوں اور میں یہ ایکسپیکٹیشن نہیں ہوتی کہ یہ بچے آج سارے ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن مجھے یہ چیز ضرور پتہ ہوتی ہے کہ ایٹ سچ اے ینگ ایج اگر آپ ان کو باتیں بتا دو زندگی میں کبھی نہ کبھی کوئی لمحہ آتا ہے جب ہو سکتا ہے کہ یہ ساری باتیں پاپ اپ ہو کہ یار وہ ایک بندہ آیا تھا اس نے یہ بات کی تھی یہ بات کی تھی یہ بات کی تھی تو بات تو وہ ٹھیک ہے. تو کبھی انسان کو کوئی شوق لگتا ہے زندگی میں تو چیزیں پاپ اپ ہوتی ہیں یا کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو پاپ اپ ہوتی ہیں یا پھر انسان اسی وقت اس کو اسٹور کر لیتا ہے اور اس کو ساتھ رکھتا ہے. تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ پاپ اپ ہو گئی. اب جب میں واپس آیا تو میں نے کہا نہیں نماز تو نہیں چھوڑنی. واپس آیا سے مراد واپس اوہایو آیا میں ان سے ملنے گیا تھا نا. آپ ملنے گئے تو واپس سے میں آیا تو میں نے کہا کہ اب نماز تو نہیں چھوڑنی. تو پھر وہ ایک پیشن ڈیولپ ہو گیا نماز نہ چھوڑنے کا. تو میں وضو میں رہتا تھا صبح یونیورسٹی گیا اور ظہر کا ٹائم فار ایگزامپل ہے تو کوئی 5-10 منٹ کی بریک ہوتی تھی بٹوین کلاسز. تو کوریڈور ہے 55,000 اسٹوڈنٹس کی یونیورسٹی. آپ سوچ سکتے ہیں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں. آئی ڈونٹ کیئر. کوریڈور کے کونے میں ہی میں نے وہیں پہ بغیر جائے نماز بچھائے بغیر مصلی بچھائے نماز پڑھی اور کلاس میں چلا گیا. تو آئی ڈڈ ناٹ کیئر اباؤٹ اینی بڈی کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا لوگ کیا کہیں گے کیا نہیں کہیں گے. تو میرے اندر اتنا پیشن ہو گیا تھا ڈیولپ کہ نماز نہیں چھوڑنی کم از کم ٹو اسٹارٹ وتھ. شیخ یہ سوال میرا آپ پہ آئی ایم لونگ دس اسٹوری تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو انٹرپٹ لیکن یہ ایک بڑا جینون سوال ہے. آپ نے کہا کہ آپ موٹیویٹ ہوئے ایک مومنٹ تھا اس میں آپ موٹیویٹ ہو گئے انسپائر ہو گئے اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں. بہت سارے لوگ انسپائر ہو جاتے ہیں کچھ سنتے ہیں بہت موٹیویٹ ہو جاتے ہیں لیکن دیٹ از ویری شارٹ لیوڈ. تو آپ آر یو اے پرسن کے جو کہ ویسے ہی بہت زیادہ وہ ہے ایک روٹین کو فالو کرنے والا اس کو آسانی سے آپ روٹین فالو کر لیتے ہیں یا ڈو یو ہیو ٹو ورک ہارڈ آن یور سیلف بیکاز ٹوڈے مے بی سوشل میڈیا کی وجہ سے یا کیا ہے موٹیویٹ ہو جاتے ہیں 2 دن پڑھیں گے پھر چھوڑ دیں گے پھر کچھ کریں گے پھر چھوڑ دیں گے. اصل میں یہ موٹیویشن نہیں تھی نہ ہی انسپریشن تھی. اوکے ایک ریئلائزیشن تھی. اللہ اکبر. اوکے تو ریئلائزیشن تو انسان کے ساتھ رہتی ہے کیونکہ ناؤ آئی ریئلائزڈ کہ میں نے موت کی تیاری نہیں کی ہے اور اٹ از کمنگ اینڈ اٹ کین کم اینی ٹائم. یہ ایک ریئلائزیشن تھی. تو اٹ واز ناٹ کہ میں وقتی طور پر بڑا موٹیویٹ ہو گیا تھا کیونکہ مجھے تو کسی نے کچھ کہا ہی نہیں. میں تو اوور کیا تھا کسی کو. یہ بھی صحیح ہے. تو وہ ریئلائزیشن جو ہے نا وہ اسٹک ہو گئی جا کے اندر. اور پھر میں نے جس طرح میں نے کہا نا ٹو اسٹارٹ ود ایز اے اسٹیپ نمبر 1 اور کچھ بھی نہیں کر رہا تھا. میری داڑھی بھی نہیں تھی بس نماز پڑھ رہا تھا. بس نماز پڑھ رہا تھا میں ایٹ لیسٹ. لیکن ناؤ دیٹ آئی ریفلیکٹ بیک نماز پڑھنا بس نہیں ہوتا. اللہ بہت بڑی بات ہوتی ہے نا. وہاں پہ مسجد تھی اوہایو یونیورسٹی میں اس وقت. مسجد نہیں یونیورسٹی کے اندر مسجد نہیں تھی. ٹھیک ہے. میں نے کہا کوریڈور میں اکیلا پڑھ رہا تھا اکیلا پڑھا چلا گیا کلاس کے اندر. پھر اور رات تک جب میں واپس آتا تھا تو میرا اپارٹمنٹ تو مسجد کے قریب تھا تو پھر رات کی عشاء کی نماز فجر کی نماز دین آئی اسٹارٹڈ گوئنگ ٹو دا مسجد. لیکن باقی جو یونیورسٹی کے اندر آ رہی تھی نمازیں صرف جمعہ ہوتا تھا ہمارا. تو جمعہ ہم لوگ ایک ہال بک کر کے جو مسلم اسٹوڈنٹس تھے سارے کے سارے تو ہم آ جا کے جمعہ پڑھ لیتے تھے لیکن باقی ساری نمازوں کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. شیخ دس وڈ بی انٹرسٹنگ اگر کوئی ہمیں بتا سکے نا کامنٹس میں سننے والے کہ مے بی ٹوڈے آپ اس وقت کوریڈور میں پڑھتے تھے آپ لوگوں کی ایفرٹس تھیں مے بی ٹوڈے اوہایو یونیورسٹی میں کوئی مسجد ہو چھوٹی سی پراپر. ڈیفینیٹلی ہو مسلح ہو سکتا ہے بالکل ہو سکتا ہے. آئی ہوپ سو. ہاں بالکل ہو سکتا ہے. جیسے میں نے کہا کہ جمعے کے لیے تو ہم لوگوں نے اس ٹائم کے لیے ایک ہال یونیورسٹی کا ہال بک کرتے تھے اور اس کے اندر ہم لوگ جمعے کی نماز تو پڑھتے تھے لیکن ہو سکتا ہے کہ مسلح بھی ہو گیا ہو
انشاءاللہ. Maybe. اوکے سو شیخ اب وہ آپ کا جو ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ آ گیا. ٹرننگ پوائنٹ لیکن تب آ گیا جب آپ وہاں پر تھے, آپ کو ریئلائزیشن ہو گئی. اس کے بعد آپ نے کتنے سال یو ایس میں وہاں پہ ہی آپ نے ٹیلی کام میں سرو کیا اور شاید ڈفرینٹ کمپنیز میں بھی کام کیا ہوگا, کتنے سال؟ اچھا گوئنگ بیک شادی ہوئی میری, تو شادی میں ایک اللہ کا یہ سب اللہ کی کرم ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو کسی طرف لے کے جانا ہوتا ہے تو اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کا ہاتھ پکڑ کے لے کے جاتے ہیں لٹرلی. تو میری شادی جو ہوئی تو میری وائف واز گوئنگ تھرو ویری سملر فیز, ٹرننگ یعنی ٹرائنگ ٹو چینج. شی از این MBA, اسلام آباد سے انہوں نے یونیورسٹی سے MBA کیا تھا, اور ان کی فیملی واز ناٹ پریکٹسنگ ایدر. تو انہوں کو بھی اسی طرح کہیں ریئلائزیشن ہوئی, اور شی اسٹارٹڈ ٹیکنگ حجاب رائٹ بفور شادی سے. صحیح ہے. تو وہ بھی ان کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. تو ہم دونوں جب شادی ہوئی تو کہتے ہیں نا کہ خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو, بالکل وہی بات تھی کہ وی اسٹارٹڈ سپورٹنگ ایچ ادر کہ نہیں. تو چونکہ آئی واز ورکنگ اینڈ آئی ڈڈ ناٹ تھنک آف اینی تھنگ ایلس یٹ, تو ایک دن ہم ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے تو میری وائف کو ایک ای میل آتی ہے کہ جی دیر از این عربک کورس آن آفر لیڈیز کے لیے, اور فلاں فلاں ٹیچر جو ہیں وہ آپ پڑھائیں گے, مجھے پتہ نہیں ہے کتنی ڈیز اے ویک, لیکن تو ڈو یو وانٹ ٹو اف یو وانٹ ٹو اف یو انٹرسٹڈ رجسٹر. تو انہوں نے مجھ سے مشورہ کیا تو میں نے کہا ڈیفینیٹلی کیوں نہیں, آپ تو پڑھیں. تو شی رجسٹرڈ. جب میں ان کو چھوڑنے گیا اس جگہ پہ تو ہی واز ماشاء اللہ یعنی ہی واز اے میڈیکل ڈاکٹر, ہیز ڈن ہز عالم کورس فرام پاکستان. ہی آلسو ٹوک اے گیپ ایئر بائی دا وے, لیکن میڈیکل کے لاسٹ ایئر میں نے گیپ ایئر لیا تھا. تو ہی واز اسٹڈنگ آل تھرو آؤٹ اینڈ دین ہی کیم ٹو پاکستان. ہی ڈیڈ ہز لاسٹ وچ کچھ ہم دورہ حدیث کہتے ہیں, ڈوئنگ آل دا بگ بکس آف حدیث, اینڈ ہیڈ جسٹ گون بیک. اور وہ ان کی شروع کی کلاسز تھی. تو میں نے ان سے کہا کہ اچھا میں ڈراپنگ مائی وائف آف, میں کب آ جاؤں, بیکاز آئی واز ناٹ شیور کہ کتنی دیر کی کلاس ہے. تو وین ڈو یو سجیسٹ کہ میں آ کے ان کو پک کر لوں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں نا پردے سے پڑھاتا ہوں, تو تم میرے ساتھ بیٹھ جانا, تمہیں کہیں جانا ہے تو جاؤ, لیکن اگر یو ہیو نتھنگ ٹو ڈو تو کم اینڈ سٹ ود می. تو میں نے کہا ڈیفینیٹلی آئی کین سٹ ود یو. تو وہ دیٹ واز مائی وائفس فرسٹ عربک کلاس اینڈ مائی فرسٹ عربک کلاس ایز ویل. ہم دونوں کی وہ پہلی عربک کلاس, میں بھی بیٹھا ہوا تھا, آلدو میں اس نیت سے نہیں گیا تھا. لیکن دس مین یو نو کہتے ہیں لو ایٹ فرسٹ سائٹ, دیٹ واز لو ایٹ فرسٹ سائٹ. شیخ ڈو یو وانٹ ٹو شیئر ہز نیم؟ شیخ حسین عبدالستار. اللہ اکبر. He is a medical doctor by profession and he is also an alim. Where is he now? Chicago. تو all of this آپ کی جو جرنی آگے جتنا کچھ آپ نے کیا, جتنا کچھ آپ کر رہے ہیں اتنا ہی اجر ان کو بھی ملتے جا رہا. میں ان کو کبھی نہیں بھولتا. اگر وہ کسی طرح کوئی ان کو سنا دے, اگر وہ خود تو نہیں سنیں گے مجھے پتہ ہے, لیکن at every single moment in my life, every single step of my life, I've remembered him. اور ان کا احسان میں کبھی نہیں بھول سکتا. So beautiful. Sheikh, I loved how you said کہ it's a love story. Love at first sight. Exactly. He was a gentleman. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں آج کل کے بچے کہتے ہیں میں رول ماڈل نہیں ملتے ہیں. He was that role model. مربی. He was that role model. ان کی the way that he carried himself, the humbleness that he had, the way that he spoke. میں نے ان سے پوچھا کیا مردوں کی کلاسز کرتے ہیں کوئی؟ انہوں نے کہا I'm starting. میں نے کہا کب؟ انہوں نے کہا فلاں جگہ پہ آن دا ویکینڈس آفٹر فجر. میں نے کہا I want to be your student. تو وہ جب بھی ہوئی مجھے نہیں یاد فوراً شروع ہو گئی یا کچھ دنوں بعد شروع ہوئی, لیکن دین دیٹس ویئر مائی اسٹڈیز, مائی فارمل عربک اسٹڈی اسٹارٹڈ. میں فجر پہ جاتا تھا and that was at least 30 minutes drive from my home, or in cold weathers, snow, rain, -30 degrees Celsius. لیکن میں نے کہا کہ نہیں میں نے جانا ہے. اور فجر پہ ہم لوگ 4 یا 5 اسٹوڈنٹس تھے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے, and we started studying with him after فجر in the masjid, اور وہ میری پہلی کلاس تھی. تو وہاں سے میری جرنی شروع ہوئی. اور میری وائف کو بھی soon there was an institute that got opened for women in Chicago. وہ ویکینڈ تھا, all day weekend, right, Saturday Sunday. تو اب نئی شادی ہو, ویکینڈ پہ ہی تو ٹائم ملتا ہے بیوی کے ساتھ. تو میری وائف نے مشورہ کیا, میں نے کہا you study, and in the back of my mind was
کہ اگر مجھے اپنا تو نہیں پتہ تھا، میری وائف دین کا علم پڑھ جائیں گی تو جو یہ کریں گی مجھے بھی اجر ملے گا بیکاز آئی سپورٹڈ ہر. شیخ یہ والی جو آپ نے بات کی نا، یہ بھی بہت ایک نا ریزونیٹ کرتی ہے ہماری پاکستانی عوام کے ساتھ، شاید دنیا کے سارے مسلمانوں کے ساتھ ہی، کہ خود تو میں کما رہا ہوں، بیگم تم پڑھو، تم پڑھ لو جتنا پڑھ سکتی ہو. اللہ کرے ایسے مرد بھی ہوں. ویسے آپ کہہ رہے اچھا، resonate میرا کر رہی ہے، حسن ظن ہے. لیکن آپ کا بہت حسن ظن ہے، کیونکہ ہم لوگ بیسکلی موسٹلی ہمارے جو جتنی بھی ہماری اکیڈمی انسٹیٹیوٹس دنیا میں اس وقت نور العلم کے ہیں وہ پریڈومیننٹلی فیمیل ہیں، کیونکہ میں بتاؤں گا اس کی وجہ میں انشاءاللہ. لیکن بہت ساری خواتین کو اتنا اسٹرگل کرنا پڑتا ہے کیونکہ ان کے ہسبینڈ کی سپورٹ نہیں ہے، بہت زیادہ. بہت مطلب تھوڑی ہوتی تو شاید میں ذکر نہ کرتا، وہ تو آپ کو ایکسیپشنز ملتی ہیں، لیکن بہت زیادہ جگہوں پہ میرڈ خواتین خاص طور پہ ان کو اپنے ہسبینڈس کی سپورٹ نہیں ملتی ہے. شیخ آئی تھنک دیٹ ہیز ٹو ڈو ود دا پیپل دیٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. وہ یہ ہے کہ بیسک پڑھ لو، لیکن پھر جب آپ نور العلم میں میرے خیال سے ان کو ایڈوانس اسٹڈیز بھی پڑھاتے ہیں تو وہ پھر آئی تھنک وہاں پہ تھوڑا سا کلیش آتا ہے کہ اچھا یار اب تم زیادہ ڈیڈیکیٹ کر رہی ہو، اتنا تو نہیں کہا تھا، تھوڑا سا کر لیتی. اینی وے تو میری وائف نے کہا کہ میں نے کہا کہ میرے بیک آف دا مائنڈ تھا کہ وہ اچھا جو کچھ کریں گی تو مجھے بھی ملے گا، اور دوسرا یہ تھا کہ اللہ نے ہمیں اولاد دی تو ہم ایک اچھی ماں ہونی چاہیے، اور اچھی ماں ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو دین کا علم اچھا ہے. تو یہ میرے ذہن کے پیچھے تھا، میں نے ان کو پورا فلی سپورٹ کیا. تو اس وقت میرا ارادہ اتنا نہیں تھا، یعنی میرا پتہ ہی نہیں تھا مجھے. تو شی اسٹارٹ گوئنگ فارملی، اور میں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا. تو یہاں سے ہماری جرنی اسٹارٹ ہوئی تھی دین کے علم پڑھنے کی. اینڈ آئی اسٹارٹ کیپٹ آن اسٹڈنگ اس طرح ویکینڈس کے اوپر بیسکلی. تو اٹ واز ان پیرلل ود مائی جاب دیٹ آئی واز ڈوئنگ. تو جتنے عرصے بھی میں یو ایس میں رہا وہ سارا میں ایک ہی ٹیلی کام جائنٹ کے ساتھ رہا. اور وہ کتنے سال تھے تقریباً رفلی؟ اراؤنڈ 6 years. اراؤنڈ 6 years. سو پیرالل میں آپ دین بھی پڑھتے جا رہے ہیں اور آپ اپنے جو آپ کی جاب ہے اس میں بھی آپ آگے جاتے جا رہے ہیں. اوکے، سو اب اس کو فاسٹ فارورڈ کرتے ہوئے، اور اگر پیچھے جانا چاہیں تو یو کین گو بیک، لیکن اگر میں اپنی انڈرسٹینڈنگ سے سمجھنا چاہوں اس اسٹوری میں آگے بڑھتے ہوئے، تو آپ پیرالل دونوں چل رہے ہیں، دین کا علم بھی حاصل کر رہے ہیں، آپ ساتھ ساتھ اپنا دنیا بھی لے کر چل رہے ہیں. سو ناؤ comes another turning point, if I'm not wrong, and you decide that you have to leave the US. بتایا نا میں نے، اللہ نے انگلی پکڑ کے جلایا مجھے. ایک سال آیا 2004، اس میں ہماری چونکہ گلوبل کمپنی تھی، تو ہمارے جو پروجیکٹس ہیں وہ پوری دنیا میں تھے ایز اے ٹیلی کام پرووائڈر. تو یہ جتنے بھی فار ایگزامپل یہاں بھی آپ کی جتنی ٹیلی کام کمپنیز ہیں، سیل فونس کی ہیں، تو یہ سارے کے سارے پیچھے سے ان کا جو انفراسٹرکچر ہے اور سب کچھ ہے وہ کسی سے یہ لیتے ہیں، خود یہ ڈیولپ نہیں کرتے ہیں، تو صرف آپریٹرس ہیں. تو ہمارے بھی اسی طرح ڈفرینٹ آپریٹرس کے. تو ایک انیشیٹو آیا کمپنی کا کہ دنیا میں جتنے ہم نے جن آپریٹرس کو اپنا سولوشن سیل کیا ہوا ہے، تو آف کورس ان کے ایشوز آتے ہیں، تو وہ ایک ڈیلے آتا ہے. تو وائی ڈونٹ وی سینڈ آور سافٹ ویئر انجینئرس، سافٹ ویئر پروگرامرس آن سائٹ، تو تاکہ ہم ڈائریکٹ کسٹمر سے ڈیل کریں اور ان کے ایشوز سمجھیں، تاکہ تھوڑی ایفیشنسی ہو جسٹ ٹو بلڈ آور ریپو. تو اس کے لیے بہت ہینڈ فل آف لوگوں کو 1 person پر کنٹری بھیجا گیا. And I was chosen to be sent to UAE, United Arab Emirates. You didn't choose it yourself? میں نے اس کے لیے اپنی انٹرسٹ ظاہر کیا کہ جب وہ کہ آئی ایم آلسو انٹرسٹ. اور وہ کیوں یو اے ای میں کیوں انٹرسٹ آپ نے ظاہر کیا؟ بیکاز ایوری ادر سلاٹ واز ٹیکن. یہ نہیں تھا آپ کا کہ میں یو ایس چھوڑ کے یو اے ای چلا جاؤں؟ نہیں، یہ تو پروجیکٹ شارٹ ٹرم پروجیکٹ تھا، لائک 6 to 9 months پروجیکٹ. اوکے، تو کوئی اس وقت بھی ارادہ نہیں تھا. صحیح ہے. تو جب میں نے کہا کہ میں بھی انٹرسٹیڈ ہوں، تو اللہ کی طرف سے آئی ڈڈ ناٹ ایون نو کہ I'll be picked. لیکن وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوا کہ I was picked and I was sent. اور ماشاء اللہ وہ 6 to 9 months فائنینشلی بھی بہت زیادہ اسٹرانگ ہو گئے، کیونکہ I was sent as یعنی ایک پروجیکٹ پہ جا رہا ہوں، تو وہ آپ سیلری پلس آپ کو سارا پروجیکٹ کاسٹ کور وغیرہ وغیرہ وغیرہ، فائنینشلی بڑا اسٹرانگ تھا. اس لیے میں تو اس لیے بیسیکلی کیا کہ میں فائنینشلی بہت ایک اچھا پروجیکٹ ہے میرے لیے، تو میں ایک ایکسٹرا تھوڑا کما لوں گا. پلس یہ ہے کہ یو ہی ہے، مسلم ملک بھی ہے، تو تھوڑی اس کی فیل بھی لے لوں گا. لیکن اللہ کا شکر، آئی ڈڈ سو ویل
کہ جب میں واپس آنے لگا, میرا پروجیکٹ ختم ہو گیا, تو جو لوکل ہمارا جو آفس تھا وہاں پہ یو اے میں, وہ ہمارا لوکل آفس بھی تھا اور پھر ہمارے آپریٹرز بھی تھے. تو لوکل آفس نے وچ واز ڈریون بائی یو کے, تو ہمارا جو ریجنل ہیڈ کوارٹر تھا وہ یو کے تھا اور گلوبل ہیڈ کوارٹر شکاگو یو ایس تھا. تو یو کے جو ریجنل ہیڈ کوارٹر تھا اور جو لوکل بھی ہمارا آفس تھا, انہوں نے کہا کہ یو اسٹے بیک. میں نے کہا میں تو جا رہا ہوں واپس. تو میں واپس آ گیا تو دے آفرڈ می این انٹرنل جاب کہ تم جو ہے نا, یہ ہم جاب کریٹ کر رہے ہیں تمہارے لیے, وی وانٹ یو ہیئر, یو آر سو, یعنی اٹ واز سو گڈ فار دیٹ یو آر ہیئر اینڈ ڈیلنگ ود دا کسٹمرز, تو ہم چاہتے ہیں کہ تم یہ جاب آفر قبول کر لو. تو میں نے, اب یہ لیے بہت مشکل تھا بیکاز آئی واز ناٹ پلاننگ ٹو لیو یو ایس. آپ جو کہہ رہے ہیں نا, آئی نیور پلان ٹو لیو یو ایس بائی دین. صحیح ہے. لیکن اس نے میں ہمارا اللہ تعالیٰ میں بیٹا بھی دیا, ہی واز 2.5, اور اب یہ سب تھا, اور میرے پاس گرین کارڈ تھا. ان another 3 years I would have gotten my US passport. میرا American dream was on, it was in light, in full boom. ابھی 3 سال میں میرے پاس US passport آ جائے گا اور اس کے بعد سب ٹھیک چل رہا ہے, everything was well. شیخ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے, یہاں پہ بندے جو ہے نا, وہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں نا ومن فی الارض جمیعا, تو یہ ہے کہ یہ ہمارے لوگ تو ومن فی الارض جمیعا سب کے سب کو سیکریفائس کر کے یہ کہیں کہ مجھے امریکن پاسپورٹ دے دو, میں بس وہاں پہ چلا جاؤں. میں نے اپنے ٹیچر, اپنے شیخ انہی سے مشورہ کیا کہ میں کیا کروں, میں بہت کنفیوز تھا. انہوں نے کہا کہ اگر اپرچونٹی ہے نا, چلے جاؤ. اینڈ دا ریزن, کیونکہ بیٹا بڑا ہو رہا ہے, اور اگر ہی گیٹس یوز ٹو دس انوائرمنٹ, دس سیٹ اپ, بہت مشکل ہو جائے گا تمہارے لیے لیٹر آن یو ایس چھوڑنا. شیخ چھوڑنا ہے ہی کیوں چھوڑنا تھا؟ اگر چھوڑنا ہو تو پھر نہیں چھوڑ سکتے. اینڈ دیٹس سو ٹرو. بچے جب وہاں بڑے ہو جاتے ہیں نا, اس سیٹ اپ کے عادی ہو جاتے ہیں, اس کے بعد ان کے لیے اگر ان کے پیرنٹس فار سم ریزن چاہیں نا کہ وہ پاکستان واپس آ جائیں یا کہیں بھی چلے جائیں, ان کے لیے آلموسٹ امپاسبل ہوتا ہے کہ وہ بچے مانتے ہی نہیں ہیں کہ ہم اس سیٹ اپ کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہتے. بالکل صحیح, بالکل نہیں جا سکتے. تو آپ تو یو اے, لیکن اس لیے میں نے اس لیے سوچا کیونکہ میں تو سارا انوائرمنٹ دیکھ رہا ہوں, اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا بچہ اس انوائرمنٹ میں بڑا ہو. تو میرے دماغ کے اندر کہیں تھا کہ شاید کبھی میں چھوڑ دوں گا, کیونکہ میں بچے کو اس انوائرمنٹ میں بڑا نہیں کرنا چاہتا تھا. What is wrong with that environment? What is not wrong with that environment? Everything is like first world country ہے, the American dream. ڈالر دیکھیں almost 300 کو ٹچ کرنے لگا. Like you're saying what is not wrong? What is wrong? There is nothing wrong. Like آپ کو کیا چاہیے؟ دیکھیں وہ I'm being the devil's advocate here, right? یہ میری اپنی باتیں نہیں ہیں, بٹ لوگ یہ کہتے ہیں نا سوشل سیکورٹی ہے, پیسے اچھے کمائیں گے, ریمیٹنس بھیجیں گے. اچھا کیا کہتے ہو بھائی تم, مولوی صاحب پاکستان کی خدمت کرنی ہے, ہاں وہاں جا کے کریں گے, وہاں سے ڈالر بھیجیں گے, پاکستان کی خدمت ہوگی, اپنے غریب جو رشتہ دار ہیں ان کا بھی خیال رکھیں گے. سو واٹس رانگ ود دس؟ لیکن دنیا کیا ساری زندگی میں یہی چیزیں ہیں بس؟ زندگی تو بہت واسٹ ہے نا, بہت ساری چیزیں ہیں زندگی میں کنسیڈر کرنے کے لیے. آپ کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ آپ کی اولاد ہے. The biggest investment in your life is your children and your generations to come. میں نے تو ایک دن چلا جانا ہے دنیا سے, اور آپ نے بھی جانا ہے, رائٹ؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزیں کام آئیں گی مرنے کے بعد. ایک آن گوئنگ چیریٹی, صدقہ جاریہ, کس مسجد بنا دی, کوئی اسلامک انسٹیٹیوٹ بنا دیا, کوئی کنواں کھدوا دیا, کہ اس پہ جب تک لوگ فائدہ اٹھائیں گے تمہیں قبر میں تمہیں ثواب ملتا رہے گا. نمبر 2, علم ينتفع به, کہ وہ نالج جس سے فائدہ اٹھایا جائے. میں سکھاؤں گا لوگوں کو, جب تک لوگ اس پہ عمل کرتے رہیں گے. میں تو مقصد ہی یہاں پہ بات کرنے کا یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی وساطت سے اگر کسی کو فائدہ ہوگا, کوئی اپنی زندگی میں کوئی پازیٹیو چینج لائے گا, تو میں انشاءاللہ مجھے فائدہ ہوگا دنیا میں بھی قبر میں بھی, لانگ آفٹر وی آر گون. ایگزیکٹلی. اور تیسری, ولد صالح یدعو لہ, نیک اولاد جو تمہارے لیے دعا کرے. تیسرا ایلیمنٹ یہ ہے انویسٹمنٹ ہماری, رائٹ؟ میں گھر جس دن میں جاؤں گا اس دن میرے ورثاء ان کے درمیان ہوگا جی کس کا کتنا پورشن, میرے بینک بیلنس میں کس کا کتنا پورشن. میں ایسی فیملیز کو جانتا ہوں جنہوں نے بہت مال کمایا, ان کے انتقال کے بعد ان کے بچوں کی آپس میں لڑائی ہوئی اور ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا. They killed, siblings killed each other for the inheritance of their father. میں ایسی بھی ایک فیملی کو جانتا ہوں
انڈائریکٹلی جس میں اولاد نے اپنے باپ کو قتل کر دیا کیونکہ ابا جان فوت ہی نہیں ہو رہے، تو کب وہ فوت ہوں گے اور کب ہمیں انہیریٹنس ملے گی؟ یہ مال کے پیچھے جو بھاگ رہے ہیں، اگر یہ مال اس اولاد جو کہ میرے لیے دعا کرنی تھی، جس نے میرے قبر میں جانے کے بعد اگر وہ میری قبر کا سبب بن جائے یا آپس میں میرے مال کے بعد باغی ہو جائے اللہ کی، تو اس نے میرے لیے خاک دعا کرنی ہے۔ شیخ یہاں پہ ایک چیز ہم ایزیوم کر رہے ہیں نا، آپ ایزیوم کر رہے ہیں، اور آڈینس کو بھی سمجھانے کے لیے مجھے بھی آپ یہ بات سمجھائیے کہ آپ ایزیوم کر رہے ہیں یہ کہ وہاں پہ اگر اولاد رہے گی تو اس طرح سے دعا نہیں کرے گی کہ اگر وہ یو اے ای میں رہے، تو یو اے ای میں رہ کے آپ اولاد کی ایسی کیا پرورش کر دیں گے جو یو ایس میں پاسبل نہیں ہے؟ دیکھیں انوائرمنٹ نا بہت بڑی چیز ہے، ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں کہ انوائرمنٹ کیا چیز ہوتی ہے۔ یہاں پہ میں ایک فیملی کو جانتا ہوں، وہ فیملی میں کسی کا نام نہیں لیتا کیونکہ میں کسی کو ڈیفیم نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہاں پہ اسلام آباد میں ایک اسکول ہے جو کہ سپوز ٹو بی ون آف دا موسٹ ایلیٹ اسکولز ان اسلام آباد، لیکن اس کا انوائرمنٹ بہت ویسٹرنائزڈ ہے، امیریکن اسکول بیسکلی۔ اس کا نام امیریکن اسکول نہیں ہے لیکن امیریکن سسٹمز اینڈ آل آف دیٹ، اور بچے بھی صرف انگلش بولتے ہیں، ساری اگر اس کو ویلیوز کہنا چاہیے تو ان کی ویلیوز بھی سب امیریکن ویسٹرن ویلیوز۔ اس بچے کو میں پچھلے کئی سال سے دیکھ رہا ہوں، وہ بچہ ہائپر، وہ بچہ روڈ، وہ بچہ والدین کے ساتھ بدتمیزی، یو نیم اٹ۔ پچھلے کچھ لیٹلی ان کے پیرنٹس نے اس بچے کا اسکول صرف چینج کیا اور ایک ایسے اسکول میں بھیج دیا جہاں پہ مورل ویلیوز کو پرائرٹائز کیا جاتا ہے۔ میں نے ایک سال میں اس بچے کے اندر زمین اور آسمان کا فرق دیکھا، 180 ڈگری شفٹ، جسٹ فار دا فیکٹ کہ اس کا انوائرمنٹ بدل گیا، صرف اتنا۔ انوائرمنٹ اتنی بڑی چیز ہوتی ہے۔ آئی ڈڈ ناٹ وانٹ مائی چائلڈ ٹو بی ریزڈ ان دیٹ انوائرمنٹ۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ وہاں پہ ہر بچہ خراب ہوتا ہے، پلیز ڈونٹ ٹیک می رانگ، لیکن جو بچے وہاں پہ ٹھیک ہوتے ہیں نا، ان کے پیرنٹس کو اتنی ایکسٹراڈنری محنت کرنی پڑتی ہے ان کے انوائرمنٹ کو ٹھیک رکھنے کے لیے، اور میں بھی اس کو کرنے کو تیار تھا، رائٹ۔ لیکن ایک وقت آتا ہے کہ بچہ آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں۔ بچے کو آپ ایک ایج تک کنٹرول کر سکتے ہیں نا، 7-8 سال تک۔ اس کے بعد بچہ جائے گا باہر، ہی از گوئنگ ٹو منگل اپ ود دا سوسائٹی، اس کے بعد تو پیرنٹس کے کنٹرول میں نہیں ہوتا۔ میں ہو سکتا ہے 7-8 سال تک اس کو بہت پروٹیکٹیڈ انوائرمنٹ میں رکھتا، اچھا انوائرمنٹ رکھتا ہے، لیکن جب اس انوائرمنٹ میں جائے گا اور اگر وہ میرے ہاتھ سے نکل گیا، دیر از آلویز اے بگ رسک کہ وہ اس ماحول کے اندر خراب۔ آئی ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو لوز مائی انویسٹمنٹ۔ تو وہ تو یہ پھر میں دوبارہ سے وہی بات پوچھوں گا، یہاں پہ بھی تو بچہ ہاتھ سے نکل سکتا ہے، کہنے والے یہ کہتے ہیں۔ میں آتا ہوں اس کے اوپر۔ تو بیسکلی میرے ذہن میں یہ چیز چل رہی تھی، تو میں نے لیٹ گو آف مائی گرین کارڈ، مائی پاسپورٹ۔ میں اپرچونٹی ملی، میں دبئی آ گیا۔ دبئی آپ کی بات کچھ لوگوں نے یہ بات کی، واٹس دا ڈفرینس شکاگو دبئی، کیا فرق ہے؟ یہ بھی ویسٹرنائز سوسائٹی ہے، یہاں پہ بھی آپ کو نائٹ کلبس ملتے ہیں، یہاں پہ بھی آپ کو الکوہول سرو ہوتی ہے، یہاں پہ بھی اموڈسٹی ہے جس طرح وہاں ہے، یعنی اسٹرکٹ ڈریس کوڈ تو نہیں ہے جس طرح، یعنی جیسے وہاں نہیں ہے، تو واٹس دا ڈفرینس؟ تو میں نے سوچا بھی ہوا تھا، لیکن بینگ اے مسلم کنٹری، ایٹ دا اینڈ آف دا میجورٹی پاپولیشن از مسلم، ٹھیک ہے؟ یہ ساری ایمان کی باتیں ہیں جس کو شاید اب لاجک سے اس طریقے سے ایکسپلین نہ کر سکیں، ریشنل شاید اس کے آرگومنٹس اتنے نہ ملیں، لیکن دا فیکٹ کہ اذان کی آواز گونجتی ہے نماز کے وقت، ہمیں پتہ ہے حدیث سے کہ شیطان بھاگتا ہے اذان کی آواز سے۔ ایک وقت میں پورے دبئی میں، پورے یو اے ای کے اندر اس وقت میں اذان گونج رہی ہوتی ہے، کیا یہ فرق نہیں ہے؟ رمضان آتا ہے، آپ کو ایک بز نظر آتی ہے اندھیر، رمضان مبارک، رمضان کریم، رمضان کریم، رمضان کریم۔ وہاں پہ رمضان میں اگر آپ مسجد کے اندر ہیں تو یس یو نو کہ رمضان ہے، مسجد سے باہر آئے یو ڈونٹ نو، ورک پلیسز میں یو ڈونٹ نو، کہیں پہ بھی آپ کو نہیں پتہ کہ رمضان ہے۔ رمضان مسلمان فرائض میں سے نماز، روزہ، رائٹ، رمضان کے زکوٰۃ، حج، یہ فرائض ہے نا ہمارے۔ اتنے دو بڑے فیکٹرز آپ کو ایک مسلم آئیڈینٹی بغیر کسی محنت کے مل جاتی ہے۔
وہاں پہ آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنے اپنے آپ کو ایز اے مسلم. تو یہ بہت فرق ہے. باقی چیزیں آئی کین انڈرسٹینڈ کہ ٹھیک ہے یہ بھی ویسا یہ بھی ویسا یہ بھی ویسا, لیکن آپ اپنے آپ کو ایٹ لیسٹ یو ڈونٹ فیل شیم ٹو بی آئیڈینٹیفائڈ ایز اے مسلم. ان فیکٹ دا انوائرمنٹ از سینڈنگ یو کہ تم مسلمان ہو اذان کی آوازوں سے. اور اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے اس وقت سے توفیق دی کہ مسجد میں کی ساری نماز پڑھتا ہوں, تو اپنے بیٹے کو بھی لے کے جاتا ہوں. مجھے وہاں پہ چلے میں الحمدللہ شکاگو میں بھی مسجد کے قریب رہتا تھا, لیکن یہاں پہ مجھے یہ اسٹرگل نہیں کرنی پڑتی. میں آن دا روڈ, نماز کا وقت آیا تو مینار دیکھا, پل یور کار اپ, نماز کے وقت میں مسجد میں نماز. میری الحمدللہ شاید ہی کوئی نماز دبئی میں مسجد سے فوت ہوئی ہو. اللہ کا شکر. اس کی کیا وجہ ہے کہ کہیں پہ بھی مسجد ہے. شکاگو میں تو ایسا نہیں تھا. شکاگو میں ایک مسجد ہے, دوسری مسجد جو ہے نا از لائک 12 miles away. تو مجھے اگر میں گھر سے باہر ہوں تو میں نے مسجد میں نہیں جا سکتا. تو یہ سارے فیکٹرز ہیں, اس بہت بڑے بڑے فیکٹرز ہیں, چھوٹے تو نہیں ہیں. میری وائف ماشاء اللہ شی اسٹارٹ ڈوئنگ نکاح ان شکاگو. شی واز فیلنگ لائک این ایلین. جب آپ مال میں جاتے ہیں, اگر تو ہیلووین کے قریب ہیں تو پیپل آر ناٹ بادرڈ کہ کوئی ہیلووین کاسٹیوم ہے. لٹرلی بچے جو ہے مڑ مڑ کے ایسے دیکھتے تھے کہ او ماما لک ایٹ دیٹ کاسٹیوم, رائٹ. لیکن ان دبئی شی واز ٹریٹڈ لائک اے پرنسس, کیونکہ جو لوکل شیخاز ہیں وہ ساری نقاب کرتی ہیں, وایا کرتی ہیں, حجاب کرتی ہیں. اینڈ شی جوائنڈ اینڈ لٹرلی بیکاز دکانداروں کو کیا اس وقت تو اور بھی کم پتہ تھا, تو وہ ایسے ٹریٹ کرتے تھے شی از اے پرنسس. کو شیخہ آئی ہے تو نو ویلکم, واٹ کین وی ڈو فار یو, ود ایک رسپیکٹ. تو بہت فرق ہے, اور یہی فرق ہوتا ہے ایک مسلمان کنٹری کا اور ایک غیر مسلم کنٹری کا. اور یہ اس چیز کو ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے. میں جب بھی مجھ سے کوئی پوچھتا ہے ذاتی طور پہ کہ آئی وانٹ ٹو موو آؤٹ آف پاکستان, تو میں کہاں جاؤں, میں اسے کہتا ہوں کہ اگر تم کو جانا ہی ہے تم ملیشیا چلے جاؤ, تم انڈونیشیا چلے جاؤ, تم UAE آ جاؤ, تم قطر چلے جاؤ, تم بحرین چلے جاؤ, تم یہاں چلے جاؤ. ڈونٹ گو ٹو دا ویسٹ, پلیز ڈونٹ. اور اگر آپ بات پہ کرنا چاہتے ہیں ڈیٹیل تو, لیکن یو نو اٹ ایز ویل کہ اب کہاں پہنچ چکا ہے ویسٹ. اللہ اکبر. اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اس وقت یہ دماغ میں ڈال دی تھی, لیکن اب تو یو نو ود دا LGBTQ رائٹس اس وقت. تو میں ایک فیملی کو ملا کچھ مہینے پہلے دبئی میں, وہ کینیڈا سے موو ہوئے تھے دبئی, ینگ بوائے. تو میں نے اس سے پوچھا او یو نو وین ڈیڈ یو موو, وائی ڈیڈ یو موو, ایسے کہتا ہے یو نو سنس آئی واز میرڈ آئی واز آلسو ہیڈ دس تھنگ ان مائی مائنڈ کہ جو ہے نا کہ میں نے بچوں کو یہاں ریز نہیں کرنا. ہی واز پاسبلی بورن ان دا کینیڈا اور سب وہ جانتا تھا خرافات وہاں کی. تو کہتا ہے کہ میری بیوی نہیں مان رہی تھی. کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی اللہ نے ہم کو دی, تو اسکول جانا شروع ہوئی. کہتی ہے وین شی واز ان grade 2 or 3, تو ایک دن شی کیم بیک, گھر واپس آئی اور آ کے کہتی ہے ماما سے مائی ٹیچر واز آسکنگ می اف آئی ایم اے بوائے. اللہ. اینڈ ہاؤ اولڈ واز ہی اگین؟ 2nd grade 3rd grade, میرے مطلب 7 سال کی بچی, شاید 7-8 سال کی بچی. کہتی اس دن میری بیوی کے زمین کے نیچے سے پیر کے نیچے زمین نکل گئی. اس نے مجھے کہا لیٹس گو. یا وہ پروناؤنس کہتے ہیں, اپنے پروناؤنس بتاؤ, تمہارے پروناؤنس کیا ہیں, چھوٹے بچے کو تھنک کہ اف یو ار اے بوائے اور اے گرل. کہتی دیٹس اٹ, میں اس بچی کو اس انوائرمنٹ میں ریز نہیں کر سکتی ہوں. کہتی میں اس سے اتنے سال کنونس کرتا رہا, اس نے آ کے اس دن مجھے خود کہا کہ ہم یہاں نہیں رہ سکتے. وہ جو آپ نے ساری باتیں اس ٹائم کی ہے نا, وہ آپ نے صحیح کہا ہے. اب تو 100x سے بھی زیادہ پتہ نہیں کیا بن چکا ہے. اٹس ایبسلیوٹلی اے میڈ ہاؤس, کریزی. شیخ جو آپ نے لاجک کی بات کی نا, اس میں 2 باتیں اگر ایڈ کروں تو آپ مجھے کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, یا اس میں آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو. ایک تو یہ ہے کہ پرابیبلٹی ہے نا, آپ یہاں پہ رہتے ہو, آپ کہتے ہو یہاں پہ بھی برائی ہیں, اور پھر آپ ایک کہتے ہو US میں جاتے ہو وہاں پہ بھی برائی ہیں. پرابیبلٹی کتنی ہے کہ وہاں پر جا کے آپ کوئی گناہ کرو گے جہاں پہ آپ کا کوئی جاننے والا نہیں ہے, جہاں پہ سبھی گناہ کر رہے ہیں, آپ بھی کرو گے تو کیا ہے, اور یہاں پہ پرابیبلٹی کم ہے. ایک تو یہ لاجیکل بات مجھے لگتی ہے, اور دوسرا یہ کہ سپورٹ فیکٹر ہوتا ہے نا, سپورٹ میکینزم ہوتا ہے. اب شیخ آپ نے, میں اس کے بارے میں بھی آپ سے پوچھوں گا. آپ دیکھیں ماشاء اللہ آپ نے پورا پراپر ایک مسلمانوں والا خلیہ بنایا ہوا ہے الحمدللہ. ہر ایک کو گناہ کرنے کی, ہر ایک کے اندر سے ایک وہ فیلنگ کبھی کبھی آتی ہے کہ یار میں گناہ کروں, رائٹ, کلو بنی آدم خطاؤن. تو وہ یہ ہے کہ UAE میں رہتے ہوئے جب ہر کوئی ارد گرد مسلمان ہے تو آپ کو ذرا نیکیاں کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. اچھی بات کی ہے. دیکھیں یہ
تھوڑا سا میں شاید ڈس ایگری کروں گا ان باتوں سے کہ ہمارے ملک کے اندر بھی گناہ بہت ہو رہے ہیں اور انفارچونیٹلی وہ گناہ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں کہ لوگ گناہ کر رہے ہیں. جو لوگ ویسٹ میں جسٹ ایز اے کاؤنٹر آرگیومنٹ، جیسے میں نے کہا کہ ویسٹ میں جو لوگ دین پہ چلنا چاہتے ہیں ان کو ریئلائزیشن ہو جاتی ہے، بہت پروٹیکٹیڈ انوائرمنٹ میں رہتے ہیں، بہت ایسے روک کے رکھتے ہیں، لیکن ان میں سے بھی پروبیبلٹی آپ کی اس بات کی بالکل ٹھیک ہے کہ پروبیبلٹی بہت زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ کب تک، جیسے میں بھی کہہ چکا، کب تک بچے کو سنبھالیں گے. ایک دفعہ جب اس بچے کو اس پروٹیکٹیڈ انوائرمنٹ سے باہر کی ہوا لگتی ہے، دیر از ہائی پروبیبلٹی کہ وہ بچہ جو ہے اس انوائرمنٹ کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ بچہ بگڑ جاتا ہے. میرے بہت کلوز فرینڈس، یعنی بہت دیندار، ہم لوگ بہت قریب تھے، دین ماشاء اللہ، جیسے ہم آف کورس یو نیڈ اے سپورٹ اسٹرکچر، تو آپ ایسے دوست بھی بناتے ہیں. تو میں ان فیملی سے ایئرز لیٹر ملا اور ان کے بچوں کو دیکھ کے مجھے بہت افسوس ہوا. اور یہ وہ فیملیز ہیں ہو کیئرڈ، جن کی ویلیوز تھیں، جنہوں نے پروٹیکٹیڈ انوائرمنٹ میں اپنے بچوں کو رکھنے کی پوری کوشش کی. جیسے ہی نکلے وہ بیچارے تباہ ہو گئے. تو پروبیبلٹی بہت بڑھ جاتی ہے. اور جیسے ہم یہ بھی بات کر رہے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے کہ لیول آف گناہ جو لیٹس پٹ اٹ اسٹریٹ، جو سیکشول امورالٹی کے گناہ ہیں نا، وہ وہاں پہ اس وقت اپنی لمٹس کو چھو رہے ہیں، اور وہ بچہ ان سیکشول امورالٹی کے گناہوں کے اندر بہت زیادہ پڑھ رہے ہیں اور اپنی آئیڈینٹی کھو رہے ہیں. مسلمان بھی شاید سب کچھ کہلانا اپنے آپ کو پسند نہیں کرتے ہیں. تو آپ کو وہ ایمان کا خطرہ ہے، آپ کو سیکشول امورالٹی کے گناہوں میں پڑ جانے کا خطرہ ہے، اور پھر دین اٹ کین لیڈ ٹو اینی ویئر بیسکلی. میں صرف اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ آئی گو بیک کہ وہاں جنہوں نے پاکی پروٹیکٹ کیا، اور جن میں سے ان 100 فیملیز میں سے اگر 5 بچتی ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ 100 کے 100 ہو جائیں گی، رائٹ. پروبیبلٹی ہم نے کہا کی بہت ہے، 95% مے بی لیٹس پٹ 80%، رائٹ. 80% از اے بگ پرسنٹیج. تو اگر 20% لوگ بچ بھی گئے تو وہ جس طرح کے دیندار ہوتے ہیں نا، بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں، بہت اسٹرانگ. پاکستان میں یو اسٹرگل ٹو فائنڈ ون فیملی لائک. یہ بات صحیح ہے، یہ بات تو بالکل ہم جو صحیح. کہتے ہیں نا یہاں گناہ نہیں کریں گے، یہاں پہ لوگ غیبت کر رہے ہیں، یہاں لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، یہاں لوگ خیانت کر رہے ہیں. وعدہ کو پورا کرتے ہوئے میں نے کسی کو یہاں دیکھا ہی نہیں ہے، رائٹ. یہ کیا گناہ نہیں ہے؟ یہ تو بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، رائٹ. غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے حدیث کی روشنی میں، آپ کو پتہ ہے، رائٹ. معاملات کے، معاشرت کے، اخلاقیات کے جنازے نکلے ہوئے ہیں، رائٹ. نمازیں شاید پڑھ رہے ہوں گے اگر کوئی ڈر کے پیرنٹس سے، لیکن اب جب میں مسجد جاتا ہوں، بائی دا وے انفارچونیٹلی میں نوجوان بچوں کو مسجد میں نہیں دیکھتا ہوں پاکستان کے اندر، رائٹ. تو گناہ تو یہاں بھی بہت ہیں انفارچونیٹلی، لیکن جیسے میں نے کہا کہ شاید ایمان بچے ہوئے ہیں بچوں کے. اینڈ دیٹ از دا باٹم لائن. ایمان تو چلو باٹم لائن ہے. ایگزیکٹلی. تو سب سے بڑی چیز ایمان ہوتی ہے نا. وہاں پہ ہائی پروبیبلٹی ہے کہ ایمان کھو دے گا بچہ. یہاں پہ ایمان میجورٹی کے بچے ہوئے ہیں. آل دو یہاں پہ بھی جو بچے یونیورسٹیز جا رہے ہیں اور اس ویسٹرن انوائرمنٹ کا شکار ہو رہے ہیں، بہت سارے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے نوجوان بچے ایتھیسٹ ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر. تو ایمان کا خطرہ تو اب یہاں تک بھی پہنچ چکا ہے. لیکن ٹھیک ہے، وی آر لائک مے بی 20 years behind دا ویسٹ، لیکن وہ ساری ویو تو یہاں پہ بھی آ رہی ہیں. تو اس لیے چاہتے ہیں کہ ہم کسی مسلمان کنٹری میں چلے جائیں تاکہ کم از کم ایمان کی حفاظت ہو جائے. لیکن وہ جو محنت ہے بچوں کے اوپر، ان کی نیکی کی، ان کو اچھا انسان بنانے کی، وہ یو ایس ہوگا، وہ پاکستان ہوگا، وہ دبئی ہوگا، وہ ملیشیا ہوگا، انڈونیشیا، قطر، بحرین، کہیں بھی جائیں گے، وہ محنت تو ہر ایک کو کرنی ہے. ادروائز یو کی ناٹ سے کہ یار سوسائٹی ہے مسلمان تو ٹھیک ہے، آئی لیو مائی چائلڈ الون، اور وہ جو ہے خود ہی سچا مسلمان بن جائے گا، تو کہیں بھی نہیں ہوتا. شیخ جزاک اللہ خیر. آئی ول کم بیک ٹو دا اسٹوری اگین. اور بس اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے آئی تھنک کہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ ایک بیلنسڈ آرگومنٹ آپ نے پیش کر دیا. سو کوئی بھی سننے والا جو ہے، آئی تھنک اس نے اگر اپنی لائف کا ڈیسیجن لینا ہے، ہم ٹماٹر لینے کے لیے کوئی ورک شاپ پہ کچھ کرنے کے لیے ابو سے پوچھتے ہیں، ڈیسیجن کسی سے پوچھ کے کرتے ہیں. تو زندگی کا ڈیسیجن بھی کسی عالم دین سے، کسی پراپر اسکالر سے پوچھ لیں کہ بھائی میں فلاں ملک جانا چاہتا ہوں، میں جاؤں نہ جاؤں، میرے یہ سرکمسٹانسز ہیں اور یہ سارے فیملی ڈائنامکس ہیں. آپ نے بالکل ٹھیک کہا، لیکن میں ایڈ آن کروں گا
کہ دین کا علم رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کو ایکسپوجر بھی ہونا چاہیے, کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں ماشاءاللہ ان کو دین کا علم بہت گہرائی سے آتا ہے, ٹیکسٹ ان کو بہت اچھا آتا ہے, ان کو فقہی مسائل بہت اچھے آتے ہیں, لیکن کئی چیزیں ہوتی ہیں جو ایکسپوجر کے ساتھ آتی ہیں. جب آپ ایک کلوزڈ روم میں ہوتے ہیں, کلوز انوائرمنٹ کے اندر ہوتے ہیں, تو آپ کو اس کے باہر کیا ہو رہا ہوتا ہے پتہ نہیں ہوتا. تو آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ دین کا علم رکھنے والے سے آپ پروز کونس کانسیکوینسز پوچھ لیں, لیکن اگر کسی کو ایکسپوجر ہونا اس سارے کا تو وہ آپ کو زیادہ بہتر مشورہ دے سکتا ہے بجائے اس کے کہ جو اس انوائرمنٹ کو دیکھا ہی نہیں ہو. بہت اچھی بات. ٹھیک ہے شیخ, الحمدللہ. تو ہماری یہ جو ساری اب ڈسکشن ہوئی, اب مجھے یہ بتائیں کہ اب آپ یو اے ای میں آ گئے, اب آپ ساتھ دین بھی سیکھ رہے ہیں اور ساتھ آپ جاب بھی کر رہے ہیں. انہوں نے آپ کے لیے ایک جاب کریٹ کر دی, آپ وہاں پر آپ یو ڈوئنگ ویل دیئر ایز ویل الحمدللہ. یو ایس میں بھی اچھے کر رہے تھے, یو اے ای میں بھی اچھا کر رہے ہیں. اب یہ بتائیں بیفور وی گو کہ آپ نے کیسے, بیکاز ابھی کوئی بھی آپ کو ابھی جو دیکھ رہا ہوگا ان کو یہ کنفرم پتہ ہے کہ بھائی ابھی میجر ٹوسٹ ایک اور رہتا ہے, یعنی کہ یو آر اباؤٹ ٹو سم ویئر ان دا اسٹوری ٹیک another drastic step, اور اس میں پھر آپ چینج کی طرف آئیں گے. کیونکہ ایک ٹیلی کام کمپنی میں کام کرنے والا بندہ اس طرح کا تو نہیں دیکھتا, یہ تو کوئی عالم دین لگ رہا ہے, رائٹ؟ اچھا, لیکن اس سے پہلے وہ جو ٹائم جو آپ نے یو اے کے شروع کے دنوں میں کچھ سالوں میں گزارا, جس میں آپ دین کا علم بھی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور ساتھ آپ جاب بھی کر رہے تھے, دونوں چیزوں کو سائڈ بائی سائڈ کیسے لے کر چل رہے تھے؟ اس میں خاص طور پہ اس لیے کیونکہ آج کل لوگ جاب کا جتنا اسٹریس لیتے ہیں, جتنی چیلنجنگ جابس ہو چکی ہیں, اس میں اپنی پریئرس کو مینیج کرنا, اپنے دین کو مینیج کرنا, ہاؤ ڈو یو بیلنس دیٹ؟ تو میری پڑھائی تو میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا یو ایس میں شروع ہو گئی تھی, یعنی آئی اسٹارٹ اسٹڈنگ عربک کا. میں نے کافی حد تک میں نے ایڈوانس کر لیا تھا. کلاسیکل سائنسز بھی تھوڑی بہت پڑھنی شروع کر دی تھی. تو جب میں یو اے آیا تو تھوڑا سا شروع تو بڑا سیٹلنگ ٹائم تھا, لیکن اس کے بعد دین آئی اسٹارٹ, کیونکہ میری وائف خاص طور پہ جیسے میں نے کہا نا کہ ان کا تو بہت ایک فارمل اسٹڈیز چل رہی تھی, تو مجھے سب سے زیادہ تو بیک آف دا مائنڈ گرین کارڈ چھوڑنے کا نہیں تھا, نیشنلٹی چھوڑنے کا نہیں تھا. ٹو بی آنیسٹ میرے دماغ میں جو سب سے بڑا ایک جو چیز ہانٹ کر رہی تھی وہ مجھے تھا کہ میں نے اپنی وائف کی فارمل دینی ایجوکیشن کے اندر ایک بریک لے آیا. تو یہ مجھے بہت ہانٹ کر رہی تھی چیز. تو سب سے پہلے جو کوشش ہم نے کی وہ یہ تھی کہ دوبارہ سے ان کی فارمل اسٹڈیز شروع ہو جائیں. تو دین وی اسٹارٹ فائنڈنگ ٹیچرز. اللہ کا شکر ہے بہت سارے علماء جو ہیں وہ یو اے ای میں موجود ہیں جو کہ ہمارے سب کانٹیننٹ بیک گراؤنڈ سے ہیں, انڈیا سے, پاکستان سے. بیسیکلی وی ہیو اسٹڈیڈ دا سیم کریکولم جو کہ کسی بھی عالم کورس میں پڑھایا جاتا ہے. تو پھر اللہ کا بڑا شکر ہے کہ وی فاؤنڈ ٹیچرز ایکچولی. تو پھر میری وائف نے تو کنٹینیو کیا پڑھنا, اور پھر وہ آگے اب پاکستان کا جو سیٹ اپ ہے پورا عالمیت کا, تو اب ہم نے سوچا کہ وی آر کلوز ٹو پاکستان, تو ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ جو یہاں پہ فارمل عالمہ کورس کا ایگزامز ہوتے ہیں ایک بورڈ کے اندر, تو وہ دینا شروع کر دیں. تو پھر سارا سال ٹیچرز کے ساتھ پڑھتے تھے اور پھر پاکستان آ کے ایگزامز دیتے تھے. یو اے ای میں ایسا سسٹم نہیں ہے, یہ یو اے میں وفاق ایسا سسٹم نہیں ہے, یو اے میں سسٹم نہیں ہے. تو پاکستان آ کے ایگزام دیتے تھے. میری پڑھائی تو یا رات کو ہوتی تھی یا ویکینڈس پہ ہوتی تھی. لیکن شروع میں نے سافٹ ویئر انجینئر کیا, اور جب میں آیا تو ایکچولی آئی گاٹ دس جاب. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ لوگوں نے یہاں لوکل ٹیمز نے کہا کہ یو کم ان. تو I was made the manager of a group. So I was managing projects. Electrical engineer میں نے hardly کچھ کی ہے. Software engineering, software development, and now in management میں آ گیا میں. تو یہ بھی اللہ کا بہت ہی عجیب کرنا ہوا کہ وہی بات کہ قدم قدم پہ میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دیکھتا ہوں کہ جب بھی کوئی بھی ایک پوزیشن کریٹ ہوتی تھی سینئر مینجمنٹ پوزیشن پہ, تو لوگوں کو میں نظر آتا تھا. تو میں نے داڑھی رکھ لی تھی, اب یو ایس میں ہوتے ہوئے داڑھی رکھ لی تھی میں نے شادی کے بعد داڑھی رکھی, لیکن پھر میں نے اس وقت میری داڑھی آ چکی تھی. تو آف کورس یو ویئر فارمل, ایک کارپوریٹ لباس پہنتے ہیں آپ, سوٹ پہنتے ہیں, کوٹ پہنتے ہیں, وہ سب کچھ ہے. لیکن داڑھی کم از کم میری آ چکی تھی, تو میں شکل سے پیپل یوز ٹو ریکگنائز می کہ میں ایک کوٹ اینڈ کوٹ پریکٹسنگ مسلم ہوں, رائٹ. مسلمان تو خیر باقی بھی ہیں, پریکٹسنگ مسلم. تو لیکن ڈسپائٹ آف دیٹ, اور اب 9/11 ہو چکا ہے, اینڈ پیپل ور
یعنی میڈیا شو کر رہا ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں نا یہ اچھے لوگ نہیں ہیں، یہ ٹیررسٹ ہیں، رائٹ. اس کے باوجود، اور یہ میری جو مینجمنٹ ہے، جو سینئر مینجمنٹ ہے، دے آر ناٹ مسلمس. کوئی فرینچ ہے، کوئی آسٹرین ہے، کوئی برٹش ہے، کوئی ساؤتھ افریقن ہے، یعنی کیونکہ جیسے میں نے کہا گلوبل آرگنائزیشن ہے. لیکن اتنی دفعہ ایسا ہوا، پوزیشن اوپن ہوئی، اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ ان کو ایک ٹیررسٹ ہی نظر آیا. شیخ آپ کی وہ کعبہ والی دعا جو ہے نا وہ چلتی جا رہی ہے، آج تک چل رہی ہے، تک چل آج تک چل رہی ہے. اللہ کرے کہ موت تک چلتی رہے اور موت کے بعد بھی چلتی رہے. تو میری ترقی ہوتی رہی، فرام مینیجر ٹو سینئر مینیجر ٹو ڈائریکٹر ٹو ریجنل ڈائریکٹر ٹو گلوبل ڈائریکٹر، جس میں ایونچولی آئی اسٹاپ ورک، لائک میں نے اپنی کارپوریٹ ورلڈ کو چھوڑا. تو ساتھ میں پڑھ رہا تھا، اینڈ یو کین امیجن کہ جیسے جیسے آپ کی رسپانسبلٹیز بڑھتی جاتی ہیں اتنا آپ پہ ورک پریشر، ورک لوڈ بڑھتا ہے. تو ٹریولنگ بہت ہو گئی تھی میری، یعنی انگلینڈ میں بہت فریکوینٹ جاتا تھا جو ہمارا ریجنل ہیڈ کوارٹر تھا. پھر مجھے چونکہ میں ریجنل ڈائریکٹر بن چکا تھا تو پورے یورپ میں، مڈل ایسٹ میں، افریقہ میں آئی واز ٹریولنگ، اور پھر پڑھائی ساتھ میں. تو اٹ واز ناٹ ایزی، مشکل کام تھا. لیکن اسی لیے کورس ہمارا 8 سال کا ہوتا ہے عالمیت کا، لیکن مجھے تو یاد بھی نہیں کہ میں نے کتنا ٹائم لگایا، پتہ نہیں 13 سال 14 سال لگا دیے ہوں گے. کیونکہ اسٹاپ اسٹارٹ ایز سچ، لیکن وہ 1 سال کی جو چیز ہے وہ شاید 2 سال میں پڑھ رہا ہوں. تو بڑی سلو. لیکن ایک چیز جو میں نے ذہن میں رکھی تھی نا کہ شاید اگر میں ریکال کروں کہ میرے سامنے کوئی یہ نہیں تھا کہ مجھے یہ کرنا ہے. آئی ٹک ایوری مومنٹ ایز این اپرچونیٹی کہ آج میں نے کیا کرنا ہے، اس ہفتے کیا کرنا ہے، اس مہینے کیا کرنا ہے. اور میں آپ سے پہلے آف لائن بات کر رہا تھا کہ ہماری جو نور العلم انسٹیٹیوٹ ہے اور ورلڈ وائڈ اکیڈمی ہے دبئی میں، اس کو انسٹیٹیوٹ ہم لوگ کہتے ہیں، مطلب آفیشیل نام جو اس کا ہے، اس کے اندر 90% جو لڑکے کام کریں، اف ناٹ 100%، میں صرف وہ مارجن دے رہا ہوں اپنے آپ کو، شاید 100% ہی ہے، وہ سارے پروفیشنلس ہیں. کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی اسلامک بینکر ہے، کوئی بزنس مین ہے، ڈفرینٹ پروفیشن. آپ کا کام کر رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں؟ کام کر رہے ہیں اور ساتھ میں پڑھ رہے ہیں. یا سو آپ کی نور العلم بالکل ویسے ہی جیسے میں نے کیا. اوکے، بالکل صحیح. تو وہ کام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. تو ان سب کو بھی یہی ہم کہتے ہیں کہ یار یہ مت سوچو کہ یہ 8 سال کا کورس ہے، تم بس پڑھ رہے ہو. اور میں نے بھی اپنے ساتھ بھی یہی کیا کہ بس میں پڑھ رہا ہوں. کیونکہ جب میں اب دیکھتا ہوں نا وہ میں تو 8 سال 7 سال 6 سال، تو وہ ایک دم سے انسان کے ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں. ہم نے کون سی کوئی اس کو ڈگری لے کے اس کی بیس کے اوپر کوئی جاب کرنی ہے، رائٹ؟ لوگ تو ہوتا ہے نا کہ ڈگری 4 سال میں لے لوں اینڈ دین آئی نیڈ ٹو گو انٹو مائی ورک لائف. یہاں پہ تو ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ہم نے تو علم حاصل کرنا ہے اللہ کے لیے، رائٹ؟ تو آپ پڑھ رہے ہیں بس. تو میری وائف کی بہت سپورٹ رہی اس سارے میں ٹریول بھی کر رہا ہوں، میں پڑھ بھی رہا ہوں. تو اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ بہت ساری جو گھر کی رسپانسبلٹیز ہیں وہ مطلب میرے اوپر اتنی زیادہ نہیں پڑی، اللہ کا شکر ہے. آلدو دیر واز نو سپورٹ سسٹم، نتھنگ. تو وہ ان کی ساری بات ہے. جیسے میں نے کہا کہ میں نے ان کو سپورٹ کیا اینڈ دین شی سپورٹڈ می. تو اللہ جو کچھ میرے سے کچھ ہو رہا ہے تو آف کورس اٹس گوئنگ ٹو ان ہر بک آف ڈیٹس. یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے کہ آپ نے، کیونکہ آپ نے جب کہا نا کہ میرے پہ بوجھ نہیں پڑا، لیکن ابھی تک کی ساری باتوں میں تو بوجھ پڑنا چاہیے تھا، کیونکہ پڑھ تو وہ رہی ہے نا فارملی، تو آپ پہ بوجھ پڑنا چاہیے. نہیں پڑا، دونوں ایک دوسرے کو روم دے رہے ہیں، یہ کیسے ہو رہا ہے؟ بالکل. اور یہ کہ شادی کس سے کرنی ہے، کیوں کرنی ہے، وائی، صرف ایک چیز نہیں ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جس کو سامنے رکھنا ہے. یہ بہت اہم ہے کہ آپ جس سے شادی کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بہت کلیئرٹی ہونی چاہیے آپ کے اپنے گولز کی اور اس کے گولز کی، اور آپس میں ایک ڈسکشن یا ملٹیپل ڈسکشن ضرور ہو جانی چاہیے کہ دیکھو میں کیا کرنا چاہتا ہوں زندگی میں اور آپ کیا کرنا چاہتی ہے زندگی میں. اور اگر وہ الائن کر جائیں تو تبھی ایک اچھی شادی ہو سکتی ہے. ورنہ میں نے بہت سارے ایشوز دیکھے ہیں جہاں پہ، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ خواتین پڑھ رہی ہیں لیکن ان کو فیملی ہسبینڈ سپورٹ نہیں کر رہے، اور بہت سارے ہسبینڈس بھی ایسے ہیں جن کو ان کی وائفس سپورٹ نہیں کر رہی، کیونکہ انہوں نے لیٹر آن شادی کے بعد یہ سارے ڈیسیژنز لیے.
تو دونوں ایک پیج پہ نہیں تھے شادی کے مطلب بعد میں ایک پیج پہ نہیں رہے, پہلے تھے. تو یہ بہت ساری, آپ کی بات بالکل ٹھیک, میں آپ کو سیکنڈ کر رہا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ الگ سے ہم ان شاء اللہ بات کریں گے اس کے اوپر. لیکن جسٹ ٹو ایڈ آن دس پوائنٹ کہ بہت ضروری ہے کہ کیوں شادی کرنی ہے, کس سے کرنی ہے, زندگی کا گول ہونا کیا چاہیے, اور یہ کیونکہ شادی تو بہت بڑی چیز ہے نا زندگی میں. بالکل بہت. اور اگر آپ کے ویژن کے ساتھ آپ کی شادی الائن نہیں کر رہی ہے تو اٹس اے ہیوج آبسٹیکل ان یور ویژن. شیخ یہ تو ایسی دکھتی رگ ہے نا, یعنی کہ شیخ مطلب یہ 90% یوتھ تو یہ ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ, مطلب اگلی کا ویژن بھی مجھے پتا ہو, مجھے تو اپنا ویژن نہیں پتا. یہ ہوتا کیا ہے, یہ کیا ہے, لائک دے ڈونٹ نو. ان کو تو بس یہ یعنی کہ ان کو حیرت ہے کہ اچھا اس کا مطلب گورے رنگ, پتلی ناک اور اونچا قد, اچھا اس کے علاوہ یہ چیزیں بھی دیکھنی ہوتی ہیں. ویژن پہ بات کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ویژن آف کورس, ویژن کے بغیر تو اگر ویژن نہ ہو تو کیا ہوگا, اندھا, رائٹ. ویژن مینس دیٹ یو کین سی, دیٹس واٹ لٹرلی ویژن از ڈیفائنڈ ایز, رائٹ. ویژن کا مطلب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ کا ویژن نہیں ہے تو آپ زندگی اندھے ہو کے گزار رہے ہیں. اور اندھا کوئی انسان ہو اور آگے زندگی میں بہت گڑھے ہوتے ہیں, کسی گڑھے میں گر جائیں گے خدا نخواستہ, اور گر رہے ہیں فور شیور, ایسا ہی, رائٹ. سو اینی وے, تو میں ساتھ بڑا مشکل تھا پڑھنا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور میری وائف پہلے گریجویٹ کر گئی, آف کورس شی واز فارملی اسٹڈنگ, پورا وقت دے رہی تھی, تو مجھے تو بہت آہستہ آہستہ وقت لگ رہا تھا. تو پھر وین شی فنشڈ اسٹڈنگ, تو دین شی تھاٹ شی شوڈ پاس اٹ آن, پڑھانا چاہیے. تو انہوں نے کچھ گھر میں لوکل مسجد میں پرمیشن کے ساتھ گورنمنٹ کی انہوں نے پرمیشن بھی دے دی, چھوٹے چھوٹے حلقات, چھوٹے چھوٹے لیکچرز. پھر تھوڑا فارملی, پھر جب وہ سرکل بڑھنا شروع ہو گیا تو پھر 1 سے 2 کلاسز, 2 سے 3, بچہ بھی تھا بڑا, اس کی تربیت پہ بھی انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا. مائی وائف وانٹیڈ ٹو بی اے مدر, رائٹ. ان کے لیے سیکنڈ پرائرٹی تھی, بچہ فرسٹ پرائرٹی تھا, کیونکہ بچے کی تربیت سب سے بڑی چیز ہے, رائٹ. دس از اندر پوائنٹ. آج کل کی کچھ ہماری خواتین جو دین کا علم حاصل کرتی ہیں, لیکن آگے بہت wherever you go there everything's wrong, like you have to start, ان کو چیزیں بتانی ہیں. اب وہ دین کا علم حاصل کرتی ہیں, اب وہ کہتی ہیں دین کا کام کرنا ہے, تو بچہ کہاں ہے, شوہر کہاں ہے, وہ پیچھے ہے. بالکل, دیکھیں یہ دین کا کام ہے, بچے کی تربیت دین کا سب سے بڑا کام ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ عزت ماں کو دی ہے, دوسرے نمبر پہ ماں کو دی ہے, تیسرے نمبر پہ ماں کو دی ہے, پھر باپ کو دی ہے. سب سے بڑی رول اللہ کی نظر میں ماں ہے نا. خیر, تو وہ بھی ایک ٹاسک تھا. تو پھر انہوں نے کہا میں اتنی کلاسز تو نہیں پڑھا سکتی, and I had already advanced in my studies a lot. تو میری وائف نے کہا کہ آپ بھی پڑھانا شروع کر دیں کلاس, بیسک کلاسز. تو مطلب وہ تو میں بہت آگے جا چکا تھا, although I have not graduated by that time, لیکن آپ انیشیل کلاس تو پڑھا سکتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, لیٹ می ہیلپ. تو میں صبح کیا کرتا تھا کہ صبح ایک نا کام پہ جانے سے پہلے ایک لیکچر دے دیا, ایک کلاس پڑھا دی, اور پھر میں کام پہ چلا گیا. تو وہ ایک کلاس اگلے سال میری وائف نے کہا 2 پڑھا دیں. تو شی واز ٹیچنگ آف کورس, لیکن 2 پڑھا دیں. تو پھر ایک ٹائم آیا کہ میں اس وقت میں نے جیسے بتایا کہ آئی واز ٹریولنگ, میں اتنا میں نے ایڈوانس کیا اپنے کارپوریٹ کیریئر کے اندر, واز ارننگ اے لاٹ. ہے تو الحمدللہ میرا خیال ٹرپل ہو گیا ہوگا اب تک شاید. تو پھر میں اپنے کو گریجویٹ کہتا نہیں ہوں, کیونکہ ٹو بی آنیسٹ جس طرح پڑھنا چاہیے تھا نا اس طریقے سے اس وقت نہیں پڑھا. ویری 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 آنیسٹ. اس کا جو پڑھانا شروع کیا نا تو دین جو گراسپ ہوتی ہے نا وہ زیادہ گراسپ پڑھانے کے بعد آئی, کیونکہ ناؤ آئی واز فل ٹائم, کیونکہ وہ پارٹ ٹائم تھا. تو پارٹ ٹائمرز میں تھوڑی ڈیفیشنسی تو رہ جاتی ہے, وچ آئی could not control actually. How were you full time, یعنی کہ آپ نے یہ میں نے پڑھانا بعد میں فل ٹائم شروع کر دیا نا. تو وہ کیسے ہوا؟ وہ میں آ رہا ہوں اس کے اوپر. تو میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ اگر میں کہوں کہ میں گریجویٹ ہو گیا تو وہ گریجویٹ کہنا اپنے آپ کو will not do justice to it. تو میں آج بھی اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ کہتا ہوں, کوئی گریجویٹ نہیں کہتا. وہ ٹائٹل لگ جاتے ہیں. اس کے بعد میں نے افتاء بھی کیا, جو مفتی کا کورس ہوتا ہے, اور وہ بھی ایک ٹائٹل لگ گیا. لیکن اگر کوئی مجھ سے کہے کہ جی میں فتوے نہیں لکھتا, جو فارمل افتاء ہوتا ہے نا وہ میں نہیں کرتا. کوئی سوال پوچھتا ہے تو میں
جو پڑھا ہے جو سیکھا ہے اس کے مطابق میں جواب دے دیتا ہوں، لیکن آئی اسٹل کنسیڈر مائی سیلف ایز اے اسٹوڈنٹ آف نالج، اور روز میں سیکھ رہا ہوتا ہوں، ہر ایک سے سیکھتا ہوں میں، اللہ کا شکر ہے۔ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ جب میں کلاسز پڑھانی شروع کی اور کچھ کتابیں پڑھ لیں تو پھر، اور ٹریول بھی تھا، بہت مشکل تھا، تو پھر میں نے ایک ڈیسیژن لیا زندگی میں کہ ایدر دس اور دیٹ، دونوں نہیں ہو سکتے، ممکن ہی نہیں تھا، ناممکن تھا میری اس کے لیے، کیونکہ بینگ اے گلوبل ڈائریکٹر آئی واز مینیجنگ فرام دا یو ایس ٹو آسٹریلیا، اور ٹائم زونز میرے کوئی بھی نہیں تھے، 24 گھنٹے آسٹریلیا اور یو ایس تو بالکل ہی دو ایکسٹریمس ہیں نا، تو میں کہہ رہا ہوں میں تو رات کو 2 بجے بھی کوئی مجھے کال کر سکتا ہے، میسج کر سکتا ہے، میٹنگ رات کو 10 بجے بھی جو ہے وہ پلان ہو رہی ہیں، صبح کے 6 بجے بھی ہو رہی ہیں، تو پھر اس کے ساتھ پڑھانا بھی، میں نے کہا نہیں، دس از ناٹ پاسبل، تو دین آئی ڈیسائیڈیڈ کہ لیو دیٹ اینڈ فوکس فل ٹائم آن دس، تو پھر یہاں پہ فل ٹائم فوکس کر دیا۔ تو وہ آپ نے جب وہ چھوڑا، آئی ڈونٹ نو آپ اس کا کتنا شیئر کرنا چاہیں گے، واٹ ایور یو وانٹ ٹو شیئر، آپ نے جب وہ چھوڑا، اچھا خاصا کما رہے تھے، چھوڑ دیا، اب ڈو یو ہیو انف سیونگس، ہاؤ آر یو ارننگ؟ میں نے کچھ انویسٹمنٹس کر لی ایز اے سلیپنگ پارٹنر ادھر ادھر، ٹھیک ہے، اور بیسکلی دیٹس ویئر آئی اسٹارٹیڈ، کہ وہاں پہ پلس میں سوچ رہا ہوں، کیونکہ اٹ ہیز بین سم ٹائم کہ شروع میں بیسکلی انویسٹمنٹس تھی، کچھ لوگوں کے ساتھ ایک کچھ تھوڑا سا میں نے پارٹ ٹائم جاب بھی کی، ٹھیک ہے، پارٹ ٹائم جاب بھی کی، لیکن دیٹ واز دیٹ واز ناٹ کنزیومنگ اے لاٹ آف مائی ٹائم، بالکل تھوڑا سا کچھ مینجمنٹ کنسلٹنگ ہو گئی یا اس طرح کی چیزیں ہو گئیں، اور لیکن بیسکلی آئی ہیڈ انویسٹیڈ، اور وہاں سے مجھے ایز اے سلیپنگ پارٹنر میں جو پروفٹ شیئر تھا وہ میں لے رہا تھا، تو اللہ کا شکر ہے، آئی واز ایبسلیوٹلی سیٹسفائڈ ود دیٹ، میری بیسک نیڈ ساری پوری ہو رہی تھیں۔ تو پھر فاسٹ فارورڈ، پھر ہم نے ایک پراپر سیٹ اپ اپنی انسٹیٹیوٹ کا بنایا، سو وی کالڈ اٹ نور العلم اکیڈمی، وہاں پہ جو لائسنس ہے وہ نور العلم انسٹیٹیوٹ کے نام سے ہے یو اے ای کے اندر، تو پھر ہم نے جب ایک دفعہ انسٹیٹیوٹ بن گیا، دین وی میڈ اٹ اے پراپر سیٹ اپ، تو اب چونکہ رینٹ بھی ہے، پھر ہم نے ٹیچرز بھی اور ہائر کر لی، اٹ واز ناٹ جسٹ 2 آف اس، جیسے میں نے کہا، کیونکہ میری وائف نے شروع کیا، the majority of them were women, right? So it was more of a women-oriented institute. تو وہ ماشاء اللہ they kept on advancing their learning path as well، اور وہ بھی گریجویٹس ہو گئی ماشاء اللہ۔ اور یہ گریجویٹس اب پورا 8 سال کا ٹائم کورس، خواتین کا 5 to 6 years ہوتا ہے، اور مردوں کا 8 سال ہوتا ہے، لیکن وہ جتنا مرضی، جیسے آپ نے کہا 12-13 تو آپ کی آپ نے امتحان دیں گے تو آپ آگے، اور امتحان آپ یہاں پاکستان سے، پاکستان میں دیتا تھا، پاکستان میں امتحان ابھی بھی آپ نور العلم کے جو گریجویٹس ہیں پاکستان؟ نہیں، وہ میں آپ پہ آ رہا ہوں، وہ پاکستان سے نہیں ہے۔ تو جب ہم فارمل سیٹ اپ ہو گیا، تو پھر چونکہ اب ہماری اتنی ریکوائرمنٹس ہو گئی، میں نے کہا ہماری اپنی ہی گریجویٹس، ہم نے ان کو ہائر کر لیا، وہ ٹیچ کرنا شروع ہو گئیں، ہم نے کیونکہ مردوں کا ابھی تک فارمل گریجویٹس نہیں تھے، تو اچھا لڑکوں کو پھر میں نے جب فارغ ہو گیا تو میں نے لڑکوں کو بھی پڑھانا شروع کر دیا، آئی واز دا اونلی ٹیچر دیئر، دین وی گاٹ اندر ٹیچر آن بورڈ جن کو میں جانتا تھا، تو پھر جب انسٹیٹیوٹ پورا پراپر سیٹ اپ ہو گیا، پھر بھی ہائرڈ مور میل ٹیچرز آلسو، ایک پورا سیٹ اپ جب ہو گیا، پھر ہمیں فیس بھی لینی تھی کیونکہ سارے میٹ کرنے تھے سارے اپنی نیڈس، تو پھر اس کے اندر آف کورس ایک سیلری ماڈل ہے سب کا، تو اس کے ایز اے ٹیچر میری بھی سیلری ہے وغیرہ وغیرہ، تو جس طرح سارے ٹیچرس کو ہم سیلری دیتے ہیں، تو پھر انویسٹمنٹ سے آپ کا سوال کہ کیسے آپ کی فائنینشیل نیڈز میں میٹ ہوتی ہیں، تو پھر بیسکلی انویسٹمنٹس بزنسز کے اندر تھوڑی سی ادھر تھوڑی سی ادھر، اور پھر آف کورس جو آپ کا سیلری ماڈل ہوتا ہے آپ کے انسٹیٹیوٹ کا، تو ان سب کے اوپر جو ہے اللہ کا شکر ہے ہر چیز چل رہی ہے۔ یہ آخری پارٹ تو ناؤ اٹ میک سینس نا، کہ آپ نے انسٹیٹیوٹ بنا لیا تو وہ تو چل رہا ہے، بہت اچھا ہے۔ میرا جو ٹیک اوے ہے نا پرسنلی، میرا اپنی لائف کے لیے، آئی ایم اسٹک ان دس ایز ویل، میں جاب کرتا ہوں، میں دین کا کام، میں نے ایجوکیشن تھوڑی بہت حاصل کی، فل ٹائم کرنا چاہتا ہوں، آئی وانٹ ٹو ڈیڈیکیٹ مائی لائف۔ مائی ٹیک اوے فرام یور اسٹوری از کہ ٹیک اٹ سلو، آہستہ آہستہ پڑھتے جاؤ، آپ اس میں اور بھی ایڈ کریں کہ آپ کیا کہنا چاہیں گے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ جب بچہ جو پیشنیٹ ہوتا ہے دین کے لیے، جب وہ یہ کہتا ہے نا کہ بس میں چھوڑ دوں اور بس یہی کرنا شروع کر دوں، تو میں نے بہت سارے اپنے دوستوں کو دیکھا ہے کہ چھوڑ کے وہ کرنے لگتے ہیں، پھر گر جاتے ہیں۔
تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس آتے ہیں, اور جب وہ دوبارہ جاب کی طرف واپس آتے ہیں تو تب دے آر بروکن, اینڈ دین وہ ایک سائیکل نہیں چل پاتا. تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ علم حاصل کرتے رہو, زیادہ کرتے رہو, آہستہ آہستہ ریشو کم کرو, 50-50 پہ لے آؤ, پھر کرتے کرتے کم کرو, اینڈ دین دیر از اے ٹائم کہ آپ کو یہاں آیا اب آئی ہیو انویسٹمنٹس, آئی ہیو دس پیسو انکم, اور اب میں فل ٹائم دین کو دے سکتا ہوں. دیکھیے بہت اہم چیزیں. اگر میں تھوڑا دوبارہ سے آؤں کہ ہمارے ساتھ اب جو لڑکے پڑھ رہے ہیں, میں نے بتایا سارے پروفیشنلز ہیں, رائٹ, وہ رات کو آ کے پڑھتے ہیں, سارا دن ان کی جاب ہوتی ہے, رات کو 8 to 11 کلاسز ہوتی ہیں, 8 PM to 11 PM, صبح 8-9 بجے کے نکلے ہوئے رات کو 12 بجے گھر جاتے ہیں, بہت محنت کرتے ہیں, پلس ویکینڈ پہ صبح کلاسز ہوتی ہیں, تو شامیں فیملی کے ساتھ اسپینڈ کرتے ہیں, صبح آ جاتے ہیں, آفٹر فجر کلاسز ہوتی ہیں, تو اس طرح بہت پیشن کے ساتھ پڑھ رہے ہیں, رائٹ. تو پروفیشنل سارے, اور ان میں سے کچھ بہت سارے گریجویٹ بھی ہو چکے ہیں ماشاء اللہ ود پیسیج آف ٹائم ناؤ, مطلب اسی ماڈل کے ساتھ ماشاء اللہ وہ عالم بن چکے ہیں, 8 years of studies, اور ہمارے ساتھ پڑھا بھی رہے ہیں. میں نے ان میں سے ابھی تک کسی کو یہ مشورہ نہیں دیا ہے کہ تم سب کچھ چھوڑ دو اور تم جو ہے پڑھانے پہ آ جاؤ. میں نے ان میں سے کسی کو مشورہ نہیں دیا یا کچھ اور کرو. میں چاہتا ہوں کہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے ہمارا, جو بچے, نوجوان بچے, انٹیلیجنٹ بچے, یونیورسٹی جو گئے ہیں, جنہوں نے سیکولر اسٹڈیز کی ہیں, اگر وہ دین کا علم پڑھتے ہیں تو ایک تو پہلی بات پاسبل ہی نہیں, مطلب ایبسلیوٹلی پاسبل ہے کہ آپ پورے کا جو دین کی فارمل اسٹڈیز ہیں, فارمل اسٹڈیز ایک تو ہوتے ہیں نا, آپ کوئی کورس ادھر کر لیا, کوئی کورس ادھر کر لیا, جو فارمل اسٹڈیز ہیں جس کا ایک ترتیب ہے, اور وہ ترتیب کسی مقصد کے لیے بنائی گئی ہے, رائٹ. کچھ لوگ فار ایگزامپل صحیح البخاری کو ایز اے فرسٹ بک پڑھتے ہیں. ہم لوگ اس فارمل اسٹڈیز کے اندر صحیح البخاری آخری سال میں پڑھی جاتی ہے, اس لیے کیونکہ صحیح البخاری کو پڑھنے کے لیے آپ کو ایک فاؤنڈیشن بلڈ کرنی پڑتی ہے. اس کو سمجھنے کے لیے صحیح البخاری از ون آف دی موسٹ کمپلیکیٹڈ بک ٹو بی انڈرسٹوڈ. جتنی زیادہ ایکسپلینیشنس, شرح صحیح البخاری کی لکھی گئی ہیں, شاید دنیا میں کسی اور کتاب کی نہیں لکھی گئی ہیں. اینڈ دا ریزن بینگ کہ ایوری بڈی ہیز دیئر اون ویو پوائنٹ ایز ٹو واٹ ڈز دس مین. کیونکہ اس کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا کہ اس کا ایک جو ٹائٹل ہوتا ہے, یا سوری چیپٹر کا ٹائٹل ہوتا ہے جس کو ترجمۃ الباب کہتے ہیں, اس کی کیا کو ریلیشن ہے اس حدیث کے ساتھ, وہ امام بخاری نے اس کو کیسے پرسیو کیا, اس حدیث کو, سبحان اللہ, اس حدیث کو کیسے پرسیو کیا ہے. یہ ان کا اتنا ہائیلی انٹلیکچوئل دماغ تھا, کئی دفعہ آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ اس کے اندر کیا کوریلیشن ہے, الا یہ کہ آپ کسی ٹیچر کے پاس جاؤ اور آپ اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرو. تو ایک پورا ترتیب نظام کسی مقصد کے لیے بنا ہوا ہے, رائٹ. میں چاہتا ہوں کہ یہ سارے یونیورسٹی کے بچے جو کہ ہائیلی انٹلیکچوئل بچے ہیں, جتنی اچھی سمجھ ان کو اس سب کی آ سکتی ہے نا, ایک ایسا بچہ جس کی کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہو, ان کو بھی آتی ہے ماشاءاللہ, لیکن میں سمجھتا ہوں ان کا دماغ چونکہ کھلے ہوتے ہیں, ان کے لیے بہت آسان ہو سکتا ہے یہ سب سمجھنا. اور ونس دے انڈرسٹینڈ دین 100%, اور یہ ایک پروفیشنلز ہیں, یہ اس دین کی, صحیح دین کی ریپرزنٹیشن اپنی کارپوریٹ ورلڈ کے اندر لے کے جائیں, اپنی بزنسز کے اندر لے کے جائیں. وہ سارا طبقہ جو کہ اسلامک انسٹیٹیوٹ سے بہت دور ہے, وہ ادھر نہیں آتے, یہ ادھر نہیں جاتے, کالجز نہیں جاتے, یونیورسٹیز نہیں جاتے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی میں بات ناٹ نیسسرلی کر رہا ہوں, آپ کی بات اگر ذاتی مشورہ آپ کبھی چاہیں گے تو میں اپنی مثال کے مطابق دے پاؤں گا شاید, لیکن ان کو میں مشورہ نہیں دیتا کہ آپ چھوڑ کے 100% آئیں. although I want کہ میرے ساتھ کچھ لوگ ہوں جو کہ 100% میرے ساتھ کام کریں, لیکن still so far میں ان کو چاہتا ہوں کہ اپنے فیلڈس کے اندر کام کرتے رہیں, اور جو دین آپ نے سیکھا ہے, جو ڈیپتھ دین سیکھا ہے, اور اس سے آپ کو جب تک ان ڈیپتھ دین نہیں سیکھیں گے آپ کو دین کی صحیح سمجھ نہیں آ سکتی. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ چیزیں اپنی جو جہاں بھی وہ ہیں وہاں لے کر جائیں, تاکہ دین پھیلے اور دین کی خوبصورتی جو ہے سارے طبقات کے اندر پھیلے. لیکن آف کورس چونکہ ان دین سیکھا ہے, سب سے پہلے تو اپنے عمل کے لیے سیکھا ہے, سیکنڈلی جیسے میں نے کہا کہ دے آر کمنگ, دے آر ٹیچنگ. ہاں اتنا ان کے اوپر اب پریشر نہیں ہے کہ وہ 7 دن پڑھنے کے لیے آ رہے تھے, رات کو 12 بجے تک جا رہے تھے. اگر اس میں سے 15 گریجویٹ ہو گئے ہیں تو 2 ایک دن آتے ہیں, 2 دوسرے دن آتے ہیں, 3 ایک دن آتے ہیں, کچھ ویکینڈس پہ آتے ہیں. تو ان کے اندر پورا یعنی ایک اسپریڈ آؤٹ ہو گیا ہے, تو ان کے اوپر بھی
اتنا فیملی کا پریشر، کام کا پریشر، اس کے ساتھ وہ لوگ، لیکن وہ اس اپنی پیاس کو بھی وہ یہاں بجھا رہے ہیں کہ وہ دین کی خدمت بھی کر رہے ہیں ماشاء اللہ، اور ساتھ ساتھ وہ جو ہے ان کے اوپر کوئی اس طرح کا پریشر بھی نہیں ہے. لیکن ہیونگ سیڈ آل آف دس، کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو میں نے کیا، کچھ لوگ جو ڈیڈیکیٹ کر دیں اپنے کچھ. یہ ایک فل ٹائم جاب ہے. اگر آپ اس کو پوری دنیا میں لے کے جانا چاہتے ہیں یا پورے پاکستان میں لے کے جانا چاہتے ہیں، رائٹ، یو نیڈ پیپل ہو آر ڈوئنگ دس فل ٹائم. یو ہیو ٹو، یو مسٹ، رائٹ. تو اس کے لیے جو آپ بات کر رہے تھے نا، وہ بالکل ٹھیک بات کر رہے تھے کہ ان کو پیچھے کوئی نہ کوئی فائنینشیل سیٹ اپ ہونا چاہیے ان کو. اس کے لیے ان کو پلاننگ کرنی چاہیے. یہ نہیں کر سکتے جو آپ کی بات کو بھی اگین میں سیکنڈ ہی کر رہا ہوں کہ یہ بات نہیں کر سکتے آج مجھے پیشن ہوا، آج میں نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، میری بیوی بھی ہے، میرا بچہ بھی ہے، اور میرے پاس کوئی انکم اسٹریم ہی نہیں ہے. اب انکم، دنیا جو ہے دارالاسباب ہے، آپ کو انکم اسٹریم چاہیے، آپ کو پیسے چاہیے، آپ کی نیڈز ہیں، آپ کی فیملی کی نیڈز ہیں، آپ کے بچوں کی نیڈز ہیں، آپ کو یہ چاہیے. تو آپ کو اس کے لیے پلاننگ کرنی چاہیے. وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، رائٹ. وہ کوئی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ پارٹ ٹائم جاب کریں، فار ایگزامپل 2 دن جاب کریں، 3 دن اس کو ڈیڈیکیٹ کریں، یا 6 مہینے جاب کریں، کچھ ایسا کر لیں، مطلب فری لانسرز بن جائے فار ایگزامپل. بہت سارے آپشنز ہیں، ایسا تو نہیں ہے، لیکن کوئی نہ کوئی انکم اسٹریم ہونی چاہیے. پیپل نیڈ ٹو تھنک وائزلی اینڈ ریئلسٹکلی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر بندہ جو ہے اس کو، میرے پاس تو بہت پیچھے ایک بیکنگ تھی نا، میں نے تو کتنا کارپوریٹ میں کتنا کام کیا، اور میرے پاس کوئی سیونگ تھی کہ میں نے انویسٹ کر دی اور سب کچھ تھا، اور پلس تو، لیکن ہر بندے کا تو اس طرح بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا. کئی ینگ ہوتے ہیں، ابھی تو اسٹارٹ کیا ہوتا ہے نہ کریئر. تو اینی وے، ان شارٹ، they need to think wisely, they need to think properly, but yes, we do need a few people جو کہ اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کریں. لیکن having said that, not everybody, I repeat, not everybody need to dedicate themselves 100%. دین سب کو سیکھنا ہے، بہت سو کو فل ٹائم اور فارمل دین سیکھنا ہے، لیکن ان کو اس دین کو اپنے اپنے جگہوں پہ لے کے جانا. ابھی ریسنٹلی آئی میٹ somebody an wing commander in Air Force who is a mufti. اللہ اکبر. اچھا، انہوں نے بھی اسی طرح سلو اپنے ساتھ جرنی لے کے انہوں نے ماشاء اللہ انہوں نے فل ٹائم پڑھا اینڈ دین ہی گاٹ کمیشن ٹو ایئر فورس. لیکن آئی واز سو ہیپی ٹو سی کہ انہوں نے یعنی صرف ایک لائن نہیں لی کہ جتنے لوگ پڑھ جاتے ہیں مدارس سے تو کہیں گے شاید میرے پاس صرف 1 2 3 ہی ایونیوز ہیں. He actually got commissioned in Air Force and now he is at the level of a colonel, right? Full-time colonel, full colonel. ماشاءاللہ. تو انہوں نے اس کو، لیکن وہ کیا کر رہے ہیں، وہ ایئر فورس کے اندر he is the religious head of a certain جو اپنا ان کا جو سیکٹر ہے جو بھی ہے، that's what he is doing. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں اس ایگزامپل سے کہ ہم کو دین کے ٹیچرز، مینٹورز ہر طبقے کے اندر چاہیے. ہمیں ایئر فورس میں چاہیے، ہمیں آرمی میں چاہیے، ہمیں نیوی میں چاہیے، ہمیں ٹیلی کام سیکٹر میں چاہیے، ہم کو ہر سیکٹر کے اندر چاہیے. دس ون ہے. اینڈ آلسو وانٹ، یہ بھی چاہتا ہوں کہ جو دین پڑھیں وہ یونیورسٹیز کے اندر جا کے ٹیچنگ کریں. ہمیں لیکچررز چاہیے، ہمیں پروفیسرز چاہیے، رائٹ. یہ بچے آتے ہی نہیں ہیں، کہیں مسجد نہیں آتے، ان کو کون بتائے گا، ان کو کیسے بتائے گا. تو جو دین سیکھے، آئی تھنک ان کی جاب اپنی، سیلری ان کی اپنی آ رہی ہے، دین پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، سیلری کوئی برائی نہیں ہے اس کے اندر، کوئی غلط بات ہے ہی نہیں. لوگ اس کو پتہ نہیں کیا نیگیٹو چیز سمجھتے ہیں. یہ تو ضرورت ہے انسان کی، رائٹ. تو اپنا ٹائم دے رہے ہیں نا، تو اپنے ٹائم کو وہ کمپنسیشن ان کو مل رہی ہے. جاب کی جاب ہے، لیکن ساتھ جو ان کا پیشن ہے کہ میں دین سیکھوں، عمل کروں اور لوگوں کو بتاؤں، وہ بھی اس سے ان کی نیڈز بھی میٹ ہو رہی ہیں. شیخ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یہ آپ جیسے لوگ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہماری سوسائٹی میں اور ہوں، یہ بہت ضروری ہے. اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، خالد ابن ولید ہیں، تو ان کو یہ نہیں کہہ رہے رضی اللہ عنہ کہ تم ابو ہریرہ کی طرح تم آ کے علم حاصل کرو، ان کو ان کے کام پہ بھیج رہے ہیں. سبحان اللہ، رائٹ مین فار دا رائٹ جاب صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ قرآن عنہ. کے اندر، سوری ٹو انٹرپٹ، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم سب لوگ جنگ کے لیے مت چلے جاؤ. سورۃ توبہ میں نا، ایک گروہ تم میں سے ہونا تم میں چاہیے، سے ایک گروہ ہونا چاہیے جو پیچھے رہے، بالکل، تاکہ وہ دین کے اندر ڈیپ انڈرسٹینڈنگ، فقہون فی الدین، دین کے اندر فقاہت حاصل کرے. اور وہ فقاہت نہیں حاصل ہو سکتی جب تک کہ وہ اپنے کو ڈیڈیکیٹ نہیں کریں گے. لیکن جو بات ہم کر رہے ہیں، سب مت کرو، باقی لوگ اس وقت جنگ ہو رہی ہے، جنگ میں چلے جاؤ، تاکہ وہ اس لیے پیچھے رہ جائیں تاکہ جب وہ لوگ واپس آئیں تو یہ ان کو سکھا سکیں. ویری گڈ. بٹ شیخ یہ بالکل صحیح ہے، اور یہ تو بہت اچھی باتیں کی ہیں جو ابھی ہم نے پچھلے 5-10 منٹ میں کی ہیں، مگر یہ شاید
سوسائٹی کے کتنے لوگوں کے لیے ہیں باتیں, ان کو سب ہیں تو سب کے لیے سمجھ نہیں آتی. تو اگر تھوڑا سا بیک ٹریک کریں تو جنرلی جو بچہ جاب کر رہا ہے یا کالج میں یا یونیورسٹی میں ہے, اس کو چاہیے, مجھے جو آپ کی بات سے سمجھ آئی ہے, کہ وہ ساتھ ساتھ ریلیجیس ایجوکیشن بھی لینا شروع کر دے. جو آپ نے کہا ہے وہ ڈیڈیکیٹ کرنا تو بات کی بات ہے نا, کم سے کم علم حاصل تو کرے. علم حاصل کرنا یہ تو مطلب اگر آپ کی بات پہ عمل ایسے ہی ہو جائے تو ڈو یو سی کہ پاکستان کی ہر یونیورسٹی کا ہر بچہ اپنی یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ دین کا علم بھی حاصل کر رہا ہے؟ دیکھیے ہم تو ابھی تک بات کر رہے تھے فارمل دین, فارمل ڈیپ لرننگ کی دین کے اندر, جس کو ہم عالم بننا بھی کہتے ہیں. 8 سال کا فارمل کورس, ابھی تک تو ہم اس کی بات کر رہے تھے. لیکن ہر بندہ یہ بھی نہیں کر سکتا. ناٹ ایوری کین ڈو دیٹ. یہ تو میں نے جو مثالیں آپ کو دی ہیں یہ ہمارے ہینڈ فل ہیں. اس وقت پچھلے 15 سال میں شاید 15 گریجویٹس ہوئے ہیں ہمارے مردوں میں. تو آپ کی ایک بہت خاص ٹارگیٹڈ اپروچ ہے آپ کی. بہت پڑھنا شروع کرتے ہیں. ہر کوئی نہیں کر سکتا. سب کی رسپانسبلٹی ہے نا. ایز اے مین آئی ہیو رسپانسبلٹی ان دا ہاؤس. میرے 4 بچے ہو گئے ہیں, مجھے ان سب کے خیال کرنا ہے. میں ہر بندے کے اندر اتنا اسٹیمنا بھی نہیں ہوتا, اتنی ہارڈ ورک کرنے کی یا پیشن ہر ایک کے اندر نہیں ہوتا, اور ہر بندہ کو کرنا بھی نہیں ہے. لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں بالکل اچھی بات کر رہے ہیں کہ مجھے اصول الفقہ, اصول التفسیر, اصول الحدیث, بلاغت, یہ سب جاننے کی ضرورت ہر بندے کو نہیں ہے. نہیں ہے, حلال حرام کی تو پتہ ہوگا. ہمیں مجھے سیاحت ستہ سب ہر ایک کو اینڈ ٹو اینڈ کور ٹو کور پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. لیکن ہر بندے کو قرآن پڑھا ہونا چاہیے زندگی میں ایک دفعہ اچھے طریقے سے. اور ہر بندے کو جو رولنگز ہیں, اور رولنگز کچھ ایسی چیزیں ہیں جو سب کے لیے ہیں. 5 وقت نماز ہر ایک نے پڑھنی ہے, روزے ہر ایک نے رکھنے ہیں, زکوٰۃ ہر اس کو دینی ہے جس کے بعد اللہ نے مال دیا ہے. اس کا علم ہر ایک کو حاصل کرنا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ بزنس مین ہیں تو آپ کو بزنس کے رولنگز آنے چاہیے. اسلامک رولنگز کیا ہے, اسلامک فائنینسنگ کا آپ کے بیسکس آنے چاہیے. رائٹ ناؤ اٹ ڈپینڈز آن کہ آپ زندگی میں کیا کر رہے ہیں, اس کے مطابق آپ کو اتنا دین کا علم حاصل ہونا چاہیے. لیکن سب ڈیپ نالج, فارمل ایجوکیشن اسلام کی ہر ایک کو حاصل کرنے کی قطعاً ضروری. اسی لیے تو علماء ہیں. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تم نہیں پتہ تو علماء سے پوچھ لو. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے نا, تو ہر ایک کو عالم بننے کے لیے تو اللہ نے نہیں کہا, نہ ہی پاسبلٹی ہے. تو لیکن بیسکس یس ہر ایک کو سیکھنی ہے, ان کے اوپر فرض ہے. اور وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, یہ تو اسکول سے شروع ہونی چاہیے. اور اسکول یعنی ہر لیول پہ اس کے لیول کے مطابق سکھایا جائے, اینڈ دین اٹ شوڈ کنٹینیو ان یونیورسٹی. اینڈ ماشاء اللہ ہماری پاکستان کے اندر ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے وہ اس چیز کو ریکگنائز کرتا ہے. اور بہت ہر جگہ نہیں تو میرے خیال اکثر جگہ کسی نہ کسی لیول کی اسلامک ایجوکیشن دی جاتی ہے یہاں پہ, وچ از اے ویری گڈ تھنگ. ماشاء اللہ اٹ مسٹ ہیپن. شاید اس کو زیادہ تھوڑا سا ابھی ہو رہا ہے یونیورسٹیز کے لیول پہ بہت کچھ ہو رہا ہے. یونیورسٹیز کی اپنی ایفرٹس ہیں اور لوگ کام کر رہے ہیں, الحمدللہ تھنگز آر امپروونگ. شیخ آن اے کنکلوڈنگ نوٹ, اٹ ہیز بین اے پلیجر, ایبسلیوٹلی امیزنگ, بارک اللہ فیکم, بہت شکریہ آپ کا. تو آن اے کنکلوڈنگ نوٹ شیخ, اینڈ پہ ہماری آڈینس کے لیے کوئی ایک بات, اگر پوری پوڈ کاسٹ لیسن سے بھری ہوئی تھی میرے لیے, کوئی ایک بات جو آپ کی آج کل دکھتی رگ ہو, آپ کہیں کہ یار یہ چیز ایک ایسی ہے جو میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں, وہ شیئر کر دیں, اور اسی کے ساتھ ہی انشاءاللہ ہم اللہ حافظ کہیں گے. میرے بہت سارے پین پوائنٹس ہیں. کون سی دکھتی رگ کو میں کس پہ ہاتھ رکھوں؟ پہلی بات تو جسٹ جو ہماری باتیں ہوئیں اس کے اندر میں جتنے لوگوں کے اندر پیشن ہے دین کا علم حاصل کرنے کا, ان کو میں دوبارہ سے ریمائنڈ کراؤں کہ ڈونٹ رش, ٹیک اٹ سلو, گریجول. کیونکہ آپ کو پتہ ہے حدیث احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل, کہ اللہ کو سب سے محبوب عمل کنسسٹنٹ اعمال لگتے ہیں, بے شک تھوڑے ہوں. وہ ان قلہ کو نہ بھول جاتے ہیں لوگ, ادومها کو یاد رکھتے ہیں, وہ ان قلہ کو بھول جاتے ہیں. کنسسٹنسی پہ ہر بندہ بات کرتا ہے کہ اللہ کو کنسسٹنٹ اعمال اچھے لگتے ہیں, لیکن آگے اللہ کے رسول نے سولوشن بتایا ویری انسائٹفل کہ وہ ان قلہ تھوڑا تھوڑا لے کے چلیں. کیونکہ جو بندہ بہت پیشنٹ ہوتا ہے نا, اللہ کے رسول نے فرمایا جو اوپر جاتا ہے جتنی تیزی سے اتنی جلدی اب نیچے آ جاتا ہے وہ, رائٹ. تو یہ جو اسپائکس ہیں نا, اس کو اوائڈ کریں. ٹریٹ سلو گریجول آپ کی ایک انکلائن ہونی چاہیے. اللہ کے لیے کر رہے ہیں نا, تو پھر ہمیں کسی کو دکھانا تو کچھ ہے نہیں. تو سلو گریجول لے کے چلیں, کیونکہ اسی طریقے سے
ایز اے سیڈ بفور کہ ٹیک اٹ ڈے بائی ڈے, اسٹیپ بائی اسٹیپ. ڈونٹ تھنک اباؤٹ کیا 10 سال بعد میں کیا ہونے والا ہے. ہاں ویژن بناتا ہے انسان, نو ڈاؤٹ ویژن بناتا ہے, لیکن اس کے اندر رش نہیں کرتا ہے انسان. اس کے اندر بہت اس کی جو پلاننگ بھی کرتا ہے, جو اس کی جو سب ویژنز بھی بناتا ہے اس کے اندر, وہ بھی بہت ریئلسٹک ہوتے ہیں. اپنی ہر بندے کی ڈفرینٹ انوائرمنٹ ہے, ڈفرینٹ نیڈس ہیں, ڈفرینٹ چیلنجز ہیں. کسی کا کوئی ہینڈی کیپ اسپیشل بچہ ہوتا ہے, کسی کی اور ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, کسی کا وہ اکیلا بیٹا ہوتا ہے, اس نے 5 بہنیں ہیں, اس نے سب کو کما کے کھلانا ہے وغیرہ وغیرہ سب کچھ کرنا ہے. تو جس ریئلسٹک گولز بنائیں, یہ میں ضرور کہنا چاہتا تھا, تاکہ کنسسٹنسی رہے اور اللہ سے قبولیت کی دعا مانگتے رہیں. اور دکھتی رگوں میں اگر بات کریں, بہت ساری ہیں. اگر میں ان سب کو ایک اصول کے تحت لاؤں تو میں کہوں کہ پورے دین پر چلیں پلیز. پک اینڈ چوز نہ کریں. اکثر پک اینڈ چوز کر رہے ہیں, اکثر. ان میں وہ لوگ بھی ہیں جن نے دین کا فارمل علم پڑھا ہے, ان میں میرے جیسے داڑھی والے بھی ہیں, ٹوپی والے بھی ہیں, امامے باندھنے والے بھی ہیں, حجاب والی بھی ہیں, قبائے والی بھی ہیں, نقاب والی بھی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے امتحان بنائی ہے نا دنیا, امتحان تو آتے ہیں. تو جب امتحان آتا ہے اس وقت ریئل ٹیسٹ ہوتا ہے کہ میں اپنے دین پہ چل رہا ہوں کہ نہیں چل رہا. عام حالات پہ کیا مشکل کام ہے. ابھی نماز کا وقت ہوگا, میں بھی نماز پڑھوں گا, آپ بھی نماز پڑھیں گے, یہ اللہ کی توفیق الحمدللہ. لیکن اگر ہم ویسے ہی اسباب کی دنیا میں دیکھیں تو کیا کمال کیا نا. کم مشکل تو ہوتی ہے جب ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ ہو جائے کہ جہاں پہ آپ کو نماز پڑھنا بڑا مشکل ہو رہا ہے. ایک مثال کے طور پہ اب آپ کا چیلنج ہے نا کہ ابھی کسی کے بارے میں کسی نے بتایا کہ اس نے نماز اس لیے نہیں پڑھا آج کل کہ گرم پانی نہیں آتا, تو ٹھنڈے پانی سے فجر پہ وضو نہیں کیا جاتا. اینڈ وی کانٹ امیجن دیٹ ان پاکستان, کیونکہ پاکستان میں اتنی ٹھنڈ پڑتی ہی نہیں ہے شاید. وہ کہیں اور کی بات ہے, دنیا میں ظاہری بات ہے. ناؤ دس از دا ٹائم. جب آپ گرمیوں میں پڑھ رہے تھے تو اب بھی تو پڑھنی ہے آپ کو, اب بھی معاف تو نہیں ہوگی, چھوٹ تو نہیں ہوگی. اسی طریقے سے ہمارے کلچر کے اندر اتنے پریشرز ہیں انفارچونیٹلی. یعنی ہمارے معاشرے میں کلچر نے اسلام کو ڈومینیٹ کر کیا ہوا ہے, اور اس کی وجہ سے جو کمپرومائزز ہو رہے ہیں نا دین کے اوپر, they are unacceptable. And people justify it. کہ بھائی یہ ایسے ہی ہوتا ہے. True. ایک تو میں اس وقت بدعات کی تو بات ہی نہیں کر رہا, میں تو اس وقت کلچر کی بات کر رہا ہوں جس نے اچھے خاصے دیندار لوگوں کو اپنے دین پہ کمپرومائز کرایا ہوا ہے. مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے اس سے. اللہ کا دین ہے نا, تو اللہ کا دین ہے. مطلب میں آپ سے ڈر کے پیئر پریشر یا پھر کلچرل پریشر کہ وہ لوگ کیا کہیں گے, آپ سے میں ڈر کے کوئی اللہ کے دین کی چیز چھوڑ دیتا ہوں. یعنی آپ سوچیں, میں کسی نے مجھ سے بات کی, میں نے کہا یار یہ عجیب بات ہے, آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں, ہم اللہ سے نہیں ڈرتے. کیوں ہے ایسی بات؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھٹی دی ہوئی ہے کہ اچھا اگر لوگوں کو پریشر ہو تو دین چھوڑ دینا؟ شیخ یہ تو وہ استدراج ہو سکتا ہے. سبحان اللہ, ہمیں تو یہی ہے. اللہ اکبر, اللہ معاف کریں. لیکن یہ ایک ایسی فکر ہے مجھے جو میری اپنی, میں جو بھی بات کرتا ہوں, میں ٹو بی ویری آنیسٹ, میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اس باتوں کی سے فلٹر کرتا ہوں کہ میں جو باتیں کر رہا ہوں میں مطلب ایسا ہی ہے, لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ میری سٹرگلز نہیں ہیں, میری اپنی سٹرگلز ہیں. لیکن اللہ کا یہ بڑا شکر ہے کہ کم از کم میں جسٹیفائی نہیں کرتا کسی بھی چیز کو. اگر کوئی غلط چیز ہو جائے تو استغفر اللہ, اللہ مجھے معاف کریں, اینڈ آئی اسٹرگل ٹو میک شیور کہ آئی فکس دیٹ تھنگ. لیکن وہی آپ والی بات جسٹیفیکیشن, مجھے تو تکلیف ہوتی ہے کہ آپ کس طریقے سے دین کو چھوڑ کے کلچر کو لے رہے ہیں. آپ شادیاں دیکھ لیجیے ہماری, فار ایگزامپل اچھے خاصے دیندار گھرانوں کے اندر جیسے شادیاں ہوتی ہیں, اللہ معاف کریں. شیخ بالکل نقاب کرنے والی لڑکیاں شادیوں پہ بے پردہ ہو جاتی ہیں. میرے بے پردہ ہو جاتی ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں کئیوں سے ایسے جو اپنی جن کو پڑھاتا ہوں, کہتا ہوں کیا اللہ تعالیٰ نے اس دن کوئی کانٹریکٹ لکھوایا ہے کہ آج کی 3-4 دن وقت کی نمازیں معاف ہیں؟ آپ جو 50,000 روپے کا 1,00,000 روپے کا میک اپ کراتی ہیں, تو اگر اس کے بعد آپ کا وضو ٹوٹ جائے تو آپ 1,00,000 روپیہ
اس کو کمپرومائز کریں گے کہ نمازوں کو کمپرومائز کریں گے؟ کس کو کریں؟ پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، وہ ہماری دور کی جاننے والی لانگ ٹائم اگو، کبھی ان کا چہرہ نہیں دیکھا تھا ہم نے. شادی ہوئی ہے، انٹر ہو رہے ہیں اسپاٹ لائٹ اور پیچھے گانے لگے ہوئے ہیں. I'm like, bro, you don't need religious education to understand this is wrong. ایگزیکٹلی. اور مجھے تو ابھی اس دن کوئی بیچاری پریشانی میں کہہ رہی تھی، کہتی کیا ہو گیا میری بچیوں کو، کہ اٹس ناٹ اونلی جسٹ شوئنگ یور فیس، آپ کو ڈروپنگ شولڈرز، ڈیپ نیکس اینڈ آل آف دیٹ. یعنی یہ ہمارے برائڈلس آئے ہوئے ہیں آج کل، اور مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. بتایا نا، یہ اصل میں ان سب پین پوائنٹس کا جو ایک واحد چیز، اس کو اگر میں جمع کروں تو وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے دین کو پہ کمپرومائز کر لیا ہے، اور اس کی اکثر وجہ شاید کلچرل پریشرز ہیں. کلچر ڈومینیٹ کر رہا ہے ہمارے دین کے اوپر، which is absolutely unacceptable. شیخ بارک اللہ فیکم. سو ادخلوا فی السلم کافہ is your final message. یہ نہ ہو کہ فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کتاب کے کچھ حصے پہ مانتے ہو، کچھ کا انکار کرتے ہو. آگے پڑھیے، فما جزاء من یفعل ذلک الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون. کہ جو ایسا کرے گا دنیا کی زندگی میں ذلیل ہوگا. یہ جو اتنی ہیوملیشن ہے، اس کی وجہ قرآن بتاتی ہے، اور قیامت کے دن اور بھی سخت عذاب ہوگا. اور اللہ غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو، اللہ کو سب پتہ ہے جو تم کر رہے ہو، اللہ نوز. تو یہ چیز پلیز ہم سب لوگ سمجھیں، فار گاڈ سیک، اللہ کی خاطر دین کو سیکھیں. یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کا کام ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پہ فرض ہے. جیسے ہم نے بات کی، جو اس کی ڈومین ہے اتنا علم حاصل کرنا اس پہ فرض ہے. نماز 5 وقت کی روزانہ ہر ایک پہ فرض ہے. سب کو نماز کے احکام آنے چاہیے، اس کے پری ریکوزٹ طہارت کے احکام آنے چاہیے. جن کے پاس مال ہے ان کو زکوٰۃ کے احکام آنے چاہیے. حج کی پلاننگ کریں، اس کے احکام آنے چاہیے. اور بزنس کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، ان سب کے، شادی کر رہے ہیں، بیوی کے حقوق پتہ ہونے چاہیے، شوہر کے حقوق پتہ ہونے چاہیے. پیپل ڈونٹ نو، دے گیٹ میرڈ، دے ڈونٹ نو کہ میری بیوی کے رائٹس کیا ہیں. کچھ تو کہتے ہیں کہ میں شادی کر رہا ہوں کہ میرے والدین بڑے بوڑھے ہو گئے تو ان کی خدمت کے لیے میں شادی کر رہا ہوں. اللہ کے بندے یار، تم میڈ رکھ لو کوئی. شیخ سبحان اللہ، دس از گوئنگ ٹو بی، خاص طور پہ جو یہ میرج سے ریلیٹڈ اسٹف ہے نا، پری میرٹل کوچنگ اینڈ آل آف دیٹ. انشاءاللہ آئی ووڈ لو ٹو انوائٹ یو وین ایور یو آر بیک ان پاکستان اگین. ابھی تو آپ 1-2 دن میں جا رہے ہیں UAE واپس انشاءاللہ. لیکن بس وہی بات، وہی میں نے کہتا ہے کہ کون پین پوائنٹس دبائیں گے. آپ کسی بھی جگہ دیکھ لیں، لیکن باٹم لائن یہی ہے کہ دین کمپرومائزڈ آپ کو ہر جگہ نظر آتا ہے. کلچر نے ڈومینیٹ کیا ہوا ہے، یا ہماری اگنورینس نے ڈومینیٹ کیا ہوا ہے. دیٹس اے پرابلم. خدا کے واسطے دین سیکھیں. یہ میرا پوائنٹ، یہ میرا میسج. شیخ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا. مجھے تو بہت فائدہ ہوا، میں نے تو بہت ساری چیزیں لکھی بھی ہیں، اور امید ہے کہ ہماری آڈینس کو بھی فائدہ ہوا ہوگا. مجھے آپ کی پریزنس سے فائدہ ہوا، بلیو می دیٹ. اللہ، آئی ڈونٹ نو ہاؤ دیٹ ہیپنڈ، لیکن اٹ ہیپنس. لوگوں کی صرف صحبت سے بہت فائدہ ہوتا ہے. مجھے آپ کو دیکھ کے بہت اچھا لگا. ٹو بی ویری آنیسٹ، آئی ایم ناٹ میکنگ دس اپ. یقین جانے the first time that I saw you, I met you، مجھے بہت اچھا لگا آپ سے مل کے. اور میرے اندر تکلف نہیں ہے، میں کسی چیز میں تکلف نہیں کرتا. اگر مجھے بھوک لگے گی تو کہوں گا تو کھانا کھلا دیں مجھے. شیخ اللہ کرے کہ میں ایسا ہی بن جاؤں. بہت شکریہ آپ کا، جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم. وعلیکم السلام.